ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا مع الصادقین۔ پچھلا جمعہ آپ نے کربلا کے بارے میں سنا، اور اس سے پچھلا جمعہ جو تھا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی مزید بات کچھ رہتی تھی، تو درمیان میں کربلا آ گیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ 10 محرم ہے تو اس حوالے سے کربلا کا ذکر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس قدر کیچڑ اچھال دیا گیا ہے، اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ پھر میرا جو ہے ابھی دل نہیں بھرا اس بات سے کہ میں ان کی جب تک دفاع نہ کر لوں نا تو یہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تاریخ اور ہم تک جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں اس کے اندر اس قدر ملاوٹ کر دی جاتی ہے کہ اسے کھوجنا، محنت کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک آدمی کے لیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے مولانا امین احسن اصلاحی، محمود احمد عباسی، حکیم فیض عالم صدیقی، یہ غامدی صاحب اور بڑے بڑے لوگ مولانا مودودی کی دشمنی میں اندھے ہو کر انہوں نے نا ایک الٹی روش چلا لی۔ بخلافت و ملوکیت مولانا مودودی نے لکھی ہے، اب ہم نے قسم کھا لی کہ اس کی مخالفت کرنی، اور یقین جانیں ابھی مولانا امین احسن اصلاحی جو تدبر قرآن میں نظر آتے ہیں نا، یہ تدبر انہوں نے پھر بعد میں حدیث پہ بھی لکھی، 2-3 شرح کی، بالکل کورے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کو تاریخ کا کچھ نہیں پتا، بالکل کورے ہیں اور اندھے ہیں، کچھ نہیں ان کو پتا، حتیٰ ان کو حدیث بھی نہیں صحیح طرح آتی۔ اور اس لیے آپ کو ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں کہیں حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، ورنہ اپنے دماغ سے الٹی سیدھی جو دل میں آیا کرتے کہتے رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں اچھی آ گئی، ایک آدمی نے اگر ایک کام اچھا کیا، لازمی نہیں وہ سارے ہی کام اچھے کرتا پھرے، ٹھیک ہے، اس کو ایک فن میں مہارت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا کہ ہم اس کی ہر جگہ ہی اس کی بات مانیں، دوسری جگہ پہ دوسرے فن کے ماہر کو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ذہن رکھ لیں کہ سید مودودی ایک کمپریہنسو مائنڈ پرسنالٹی ہیں، غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، تفہیم القرآن میں وہ موضوع روایات تک لے آئے ہیں، کیونکہ وہ حدیث کے آدمی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نہیں پرکھا، بلکہ کئی جگہ پر انہوں نے نسبی طور پر بھی غلطیاں کی، اور مولانا اسحاق صاحب نے اس کی نشاندہیاں کی ہیں۔ اس لیے تحقیق کا عمل رکتا نہیں بلکہ ہوتا رہتا ہے، اور اس پہ نقد ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کا جتنے کا نا جو ان کا کل اثاثہ زندگی کا ہے، وہ حکیم فیض عالم صدیقی اور محمود احمد عباسی نے ایک کتاب لکھی تھی، خلافت معاویہ و یزید، ایوب خان کے دور میں اس کو خوش کرنے کے لیے، اور شیعوں کے رد میں اس نے امام حسین اور حضرت معاویہ کے خلاف، مطلب امام حسین کے خلاف لکھی، اور معاویہ اور یزید کے حق میں لکھی، جہاں سے پھر فتنہ پھیل گیا۔ برکیف یہ پھیلتا ہی رہنا تھا جب تک مسلمان خلافت کا نام لیتے رہیں گے، یہ کام ہونے ہیں، لیکن ایک عالم کا کام ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ آج حضرت ابو ذر غفاری کا وہ دوسرا خطبہ میں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ پوچھتا ہوں بھی یہ جو لکھا میں نے، اصل میں یہ موضوع تو بنایا نا، الاعتصام ہے یہ میرے پاس، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے مسلسل اشاعت کے 70 سال، مولانا عطا اللہ حنیف بجیانی، سرپرست مولانا ابوبکر صدیق سلفی، اور ابھی یہ جناب اس کے اندر مولانا جو عبدالرشید عراقی صاحب کا مضمون آیا ہے، حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی دردناک شہادت، اور یہ 31 اگست تک سے لے کر 6 سپٹمبر 2018 کا مضمون ہے۔ اس کے اندر آپ میں نے اسی کو موضوع بنایا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں سب سے اہم حصہ جس نے ادا کیا وہ حضرت ابو ذر غفاری کا تھا، جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا۔ یہ حساب دیکھ لیں، ہم کہیں نا کوئی بات، او جی آپ حضرت معاویہ کو کہتے ہیں بغاوت کر دی، وہ تو یوں تھے یوں تھے، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، ان کو کوئی صحابہ کرام کی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم دفاع صحابہ کرتے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ دفاع صحابہ اگر کرنا ہے تو یہ صحابہ نہیں، جو اصلی صحابہ ہیں ان کا نام تو تم لیتے نہیں، جو بعد میں کہیں صحابہ بن گئے پھر تم ان کے پیچھے چلتے ہو، دفاع ان کا کرتے، یہ صحابہ نہیں ہے، ان کو کوئی صحابہ، یہ صرف بنو امیہ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے کو بٹھائیں، کس کا بچہ ہے؟
یہ ان کو صحابہ اکرام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے انہوں نے. یہ شیعوں کی دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں, امام حسین اور حضرت علی کے خانوادے کی دشمنی میں یہ اندھے ہیں, یہ نواسب ہیں, اور ان کی حالت بہت خراب اور انتہائی عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بے ہوشیوں سے ہوش ساکی کے اڑتے ہیں, کبھی گرتا ہوں پیمانے پہ ہیں اور کبھی گرتا ہوں میں خانے پہ, کہ میری بے ہوشیوں سے ہوش ساکی کے اڑتے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا بھی کدھر ہے. مولانا مرحوم فرماتے تھے تم کسی کا قصور نکال دو, حضرت علی کا نکال دو یا حضرت معاویہ کا, بات تمہاری خراب ہونی ہے, کیونکہ تم کہتے ہو صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ہیں, لیکن شیعوں کی طرح غلطیاں سننے کے بعد لان تان, بدتمیزی, گالی, دشنام ترازی یہ حرام ہے, بالکل نہیں کرنی. نہ تضحیق توہین آپ نہیں کر سکتے, بالکل. وہ ان سے غلطی ہوئی بتائیں کہ بھئی یہ غلطی ہوئی ہے اور اب ہمیں اپنی طریق کی اس غلطی کو درست کرنا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح اور خلافت کے نظام کے لیے کوشش کرنی. یہ تو بات ہوئی. یہ نزاع جب آپ بنا لیتے ہیں نا اس کو جذباتی, اس کے نتیجے میں وہ کچھ کہتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, نتیجہ خراب ہو جاتا ہے. اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے. یہاں انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک الدنیا تھے, جمع زکوٰۃ تک پر بھی وہ حرام جانتے تھے, کہتے جمع زر کو حرام جانتے تھے, اور ان کا استدلال سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 سے تھا. حضرت عثمان نے ابوذر سے دریافت فرمایا, ابوذر نے فرمایا مال کو یوں نہ کہو وہ اللہ کا مال ہے, بلکہ یہ کہو یہ مسلمانوں کا مال ہے. اس کے علاوہ میں دولت مندوں سے کہتا ہوں کہ مال کا جمع کرنا جائز نہیں ہے اور اس کو دولت مندوں میں تقسیم کر دو. حضرت عثمان نے جواب میں کہا ابوذر آپ اس معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دیں, میرا جو فرض ہے میں اس کو انجام دوں گا اور لوگوں پر جو واجب ہے میں ان سے وصول کر لوں گا. کتاب عثمان ذو النورین صفحہ 176. ان کے مطالعے بھی آپ دیکھ لیں, بنیادی انہوں نے کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دینا. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کتاب الزکوٰۃ بخاری شریف کا حوالہ دیا, اور وہ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تم نے پڑھی نہیں. بھئی جاہل آدمی, میں نے پھر یہی کہنا جب تو نے صحابہ کرام پر طعن کیا ہے کہ تو نے نہیں پڑھی, تیرا مطالعہ نہیں ہے, میں پھر یہی کہوں گا, پھر میں کیا کہوں. بھی بڈھے آپ ہو گئے ہیں, لفنٹر ہو, تم لوگوں کو یہی نہیں پتا چلتا بھی تم لوگ کیا کرتے پھرتے ہو, آوارہ گردی کرنی کتابوں کی. بھی اس کتاب میں چلے گئے آپ, اس کتاب اس نے لکھ دی, اردو کے اوپر آپ کا سارا جتنا انحصار ہے وہ اردو کی کتابوں کے اوپر ہے جو کسی نے اکٹھا کر دیا. بہت زیادہ ہوا تبریکی کتاب کھول لی ہے ابن خلدون, اپنا یہ ڈائریکٹ مطالعہ نہیں کرتے. اور یہ بات دیکھ لیں, جہاں صاحب آپ کو یہ ناسبیت نظر آئے گی اور وہ آپ کو کہیں گے جی ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھی حضرت علی کی خاندان کی, ان کے یہ سارے بندوں نے چرایا ہوا مال ہے, اور یہ چور ہیں گامدی سمیت, مولانا امین حسن صلاحی سمیت سب نے مطالعہ نہیں کیا. انہوں نے چوری کا مال لیا ہوا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا, جس کسی نے لکھا وہ یہ آگے پڑھ دیا. آپ محنت کرے, آپ آدمی تلاش کرے, آپ ریسرچ کی کتابیں نکالیں, اس میں دیکھیں کہ یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں. لیکن یہ توفیق ان کو نہیں نصیب ہوتی, جس کے نتیجے میں یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور ہائپر کرتے ہیں اور ایموشنل کرتے ہیں آپ کو صحابہ کے نام پر, ڈیفینڈ کرنے کے نام پر. حالانکہ یہ ناسبیت کے پیروکار ہیں, یہ بالکل ان کو نہ صحابہ کی نہ, ان کو صرف یہ ہے کہ علی اور اس کی اولاد کسی طریقے سے زیر ہو جائے, ان کی غلطیاں بتائیں, اور بتائیں بھی اسلام میں جو کچھ ہوا نا علی اور اس کے پتروں نے کیا ہے. پہلے علی ابو بکر عمر سے ناراض رہا, پھر اس کے بعد بیٹا حسن اٹھا, وہ اس نے امت کے اندر جنگ کرنے کی کوشش کی, بعد میں حسین نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا, اور آج تک سادات بیڑا غرق ہی کرتے آ رہے ہیں. ہمیں جو حکمران اوپر بیٹھ جائے اس کو سلام کرنا چاہیے متسلط اور متغلب کے اوپر, اور ہمیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ ایک بات انہوں نے بنا لی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب گورنمنٹوں کے پاس مولوی مولانے ہوتے ہیں وہ ایسے ممبر اور خطابہ دے دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں تقریریں, اور لوگ ان کی تقریر کو چپ کر کے سن کے چلے جاتے ہیں, نہ انہوں نے کتاب کھول نہ پڑھنی. اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بھی یہ میرے پاس جو ہے نا بخاری شریف ہے, وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عربی آیا, اور اس نے آ کر ان سے پوچھا گاؤں کے آدمی کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اس کے بارے میں. قال ابن عمر من کان ذا فلما یؤدی زکاتها فویل له انما كانوا هذا قبل ان تنزل الزکات فلما انزل جعلها طہرا للاموال. انہوں نے کہا یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے, جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ نے مالوں کو اس سے پاک کر دیا. انہوں نے کہا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مال جوڑنے نہیں, ذہن بنایا اللہ پاک نے, بھی مال ہی جوڑی جاتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں, اللہ کی راہ میں دو. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کنز سے مراد جو آپ خزانے یا مال اپنا جوڑتے اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں.
نہ مجھے یہ بتائیں یہ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پتہ چل گئی حضرت عمر کے بیٹے کو بعد میں جو مدینے میں جا کر حضرت ابو ذر غفاری کو نہ پتہ چلی جو 5واں بندہ تھا اسلام قبول کرنے والا اس کو نہ پتہ چلی پھر نبی پاک کیا تربیت کرتے رہے حضور پاک جذباتی صحابہ کرام بناتے تھے کہ جس کو جو اٹھا 13 سال رسول پاک مکہ میں رہے ہیں آپ نے وہ 13 سال وہ 10 سال مدینہ شریف آ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں نا وہ 23 سال تک کیا ہوتا رہا حضرت عمر کے 12 سال رہے اس وقت کیوں نہیں اور میرا یہ سوال ہے ان سے کہ یہ جو مال کا آپ کہتے بھی وہ تارک الدنیا تھے اور وہ کہتے تھے مال جمع نہیں کرنا چاہیے اور یہ اس نے اکیلے نہیں لکھا یہ مولانا وحید الزمان صاحب نے بھی لکھ دیا اور انہوں نے غور نہ کیا بھی یار میں کیا لکھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام اس مسئلے میں ابن عمر کے ساتھ صرف ابو ذر غفاری جو بڑے زاہد درویش اور تارک الدنیا تھے یہ تارک الدنیا ذرا ان کے غور کیا کہ لفظ کیا کرتے ہیں وہ کہتے تھے یہ آیت مطلق ہے ہر مال جوڑنے والے کو شامل ہے زکوٰۃ دے یا نہ دے ان کا مذہب درویشانہ ہے کہ مال جوڑنا مسلمانوں کو کسی حال میں جائز نہیں جو آئے کھائے کھلائے اللہ پہ بھروسہ رکھے وہ راز کے متعلق ہے جب تک جئیں گے دیں گے اللہ جب تک جئیں گے اللہ دے گا ہمیں مال چلو بڑی مزے کی باتیں ہیں بڑی توکل کی باتیں ہیں بڑی اچھی لگتی پر عملی زندگی میں یہ چلنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ ذہن بن گیا ہے تو یہ چلنی عملی زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں چلنی اور میرے مولانا وحید الزمان چلو آپ کو تو کسی وجہ آپ تو عاشق اہل بیت تھے آپ کو میں کیا کہوں آپ کو تو ہو گئی غلطی پر ان مولانوں کو کوئی نہیں غلطی لگتی میں آپ کو بات دوں یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے مولانا وحید الزمان کیونکہ یہ اہل بیت سے عشق بھی نہیں کرتے پیار بھی نہیں کرتے الٹا اہل بیت پر الزام دے انہوں نے الزام نہیں درا انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ بات سمجھ آئی بالکل غلط نہ میں نے اس سے آگے آپ کو پڑھ کر بتایا بھی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ شام کے حاکم بن گئے تو اس وقت میں نے اس کی حوالہ آپ کو دیا تھا اسی حدیث سے اگلی طرف کتاب الزکوٰۃ کی بھی انہوں نے کہا یہ میں اس کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں مال پیسہ جمع کر کے اس کے بعد اس میں سے تم زکوٰۃ نہیں دیتے یہ اصلی مسئلہ تھا سب سے زیادہ اتنی دولت تم نے اکٹھی کر لی اتنی بندہ دولت بندے کے پاس اور زکوٰۃ دے پوری وہ اتنے بڑے بڑے محلے نہیں بنا سکتا یہ 2 نمبریاں تم لوگ کرتے ہو اتنا مال تم کہاں سے جمع کرتے ہو اصل ان کا اعتراض جو تھا وہ ان لوگوں کا ادھر ادھر سے مال اکٹھا کر کے رشوتیں لینی یہ اس دور کی باتیں جب حضرت عثمان کے دور میں بہت لوگ رشوتیں لینے لگ گئے اور کام خراب ہو گیا تھا اور وہ لوگ لیتے تھے یہ فرق ہے اس کی ان کا اس وقت یہ ذہن تھا اب اس کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں یہ پوچھیں بھی یہی مال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا ابو ذر غفاری اس وقت کیوں نہیں اٹھے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کیوں نہیں اٹھے حضرت عثمان کے پہلے 6 سال کہتے ہیں بڑے اچھے گزرے بعد میں پھر ابو ذر اٹھا ابو ذر اس وقت کیوں نہیں اٹھا مجھے یہ بتائیں نا یہ سوال کا حل ان سے پوچھیں یہ نام کسی شے کا پس منظر پڑھتے ہیں نہ کسی شے کا آگے پیچھے پڑھتے بیک گراؤنڈ ہی نہیں دیکھتے بھی یہ سوال تمہارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا نہیں کیوں نہیں ہوتا ماشاءاللہ حضرت کا دماغ بز اکفش ہے ان کے دماغ میں اتنا بھیجا ہی نہیں کہ یہ سوچیں یہ یتفکرون والے مقام پر ہے ہی نہیں بس یہ آنکھ بند کی اور جدھر کو چاہ نکل گیا اور جس صحابی پہ جو جی چاہا جس پہ جی خود چاہے گا اس پہ کیچڑ بھی اچھال لیں گے اس کو بتائیں گے بھی یہ کسی نے حضرت عثمان کو شہید کرایا جس پہ اپنا جی چاہے اس وقت نہ دفاع صحابہ یاد آنا ہے نہ توہین صحابہ نہ مولوی صاحب کی باتیں اس وقت کچھ یاد نہیں آنا اور یہ عصری کا کام ہے یہ عبدالرشید عراقی کا کام ہے اور مولانا یہ ایسے سارے بنے اتنی موٹی کتابیں آپ بازار چلے جائیں گے ان کی کتابیں بکتی ہیں اللہ خیر صلی اللہ پوچھے جائے کہ ابو ذر غفاری کو احکام وراثت احکام سود احکام زکوٰۃ احکام جہاد کے بعد پھر مال غنیمت جو آنا تھا وہ اس کو نہیں پتا تھا یہ سارے مال حرام ہیں اور یہ مال اکٹھے کرنے نہ دور تھے وہ سب اس کو ازبر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری نے جو اس کے بارے میں یہاں پر بات کہی نا وہ تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا لا واللہ لا اسألہم دنیا ولا استفتیہم عن دین حتی الق اللہ عز و جل فرمایا خدا کی قسم نہ میں ان سے دنیا کا کوئی سوال کروں گا یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں اور نہ میں ان سے دین کی کوئی بات پوچھوں گا استفتیہم میں فتویٰ لینے نہیں جانا انہوں نے کہا میں نہیں پوچھوں گا مجھے خود دین آتا ہے میں نے کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھا مجھے پتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو پوچھ کر آیا ہوں اور ابو ذر غفاری باقاعدہ پوچھ کر آئے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیجا کہ یار پتہ چلا ہے کہ ایک بندہ مکے میں اٹھا وہ اللہ اور رسالت اور نماز روزے کی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے اس دنیا سے وہ تنگ آ گئے تھے اپنی ڈاکہ مارنے والی زندگی سے اور لوٹنے والی زندگی سے یعنی فطرتاً یہ بندہ نیک تھا
گناہ کرنے کے بعد اپنے دل میں یہ سوال ان کے پیدا ہو کہ کب تک یہ ڈاکے ماری جائیں گے. تنگ آ گئے تھے کہ یار یہ مار دار کب تک, یعنی فتنہ فساد اگر اس کی طبیعت ہوتی وہ اپنی مار دار میں لگا رہتا. یہ تو بنو کفار کہیں دور جا کر رہتے تھے, تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر اس آدمی نے بھیجا, اور نبی پاک اس کے ایمان لانے کا بھی واقعہ. انہوں نے کہا میں نہیں اس سے پوچھوں گا بھی تم لوگوں نے یہ سارا, میں ایک دین کی بات بھی نہیں پوچھوں. حضرت ابو ذر غفاری کو سارے مسئلوں کا پتا تھا کہ یہ مال آنا بھی ہے, مال کو جمع بھی کرنا ہے, مال جو ہے وہ اپنی وراثت بھی چھوڑ کے جانی. قرآن مجید میں وراثت کے احکامات ہیں, سود کے احکامات. اللہ نے تجارت, اگر مال نہ جوڑیں تو تجارت کس شے سے کرنی, اگر جوڑنا نہیں وراثت کس کو دینی ہے. غنیمت کا مال آ جائے تو وہ رسول پاک سے اگر بانٹ کے اتنا زیادہ ہو جائے, جیسے رسول پاک نے کہا تھا کہ بہت مال ہو جانا ہے, تو پھر وہ بندے مال جمع نہ کریں گے تو وہ کہاں لے کر جائیں گے مال. مجھے یہ بتائیں, سوال نہیں اٹھتے, اور یار بندے کا دماغ نہیں کام کرتا. یہ اکنامکس کہاں پڑے ہوئے ہیں, ان کو معاشیات سے کیا دلچسپی, اسلامی معاشیات سے. ہاں اس کو نہ کوئی جھگڑے والی بات ان کو بتائیں کہ وہ جس سے حاضر ناظر, نور بشر, علم غیب, یہ مسئلے ان کو بتائیں, اس پہ بڑے چیخ چیخ کے لیکچر دیں گے, کتابیں تے مناظرے. ان کو اسلامی اکنامکس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں, نہ پڑھنا, نہ ان کو نظام لانے کی فکر. اور یہ باقی جماعتیں بھی ساری ایسی ہوارہ ہیں, یہ 2-4 کتابیں ہیں معاشیات اسلام سود, ورنہ ان جماعتوں کے پاس آج کے دور میں ایک کے پاس بھی کامل چیزیں نہیں. سوائے مولانا تقی عثمانی نے چند چیزیں جو ہیں وہ انہی کی آگے پیچھے کر کے ٹھیک کر کے ان کو دے دی. ورنہ اسلامک اکنامکس جو ہے یہ سود سے جانچ نہیں. جی نواز شریف نے فیصلہ کرایا 2 اس کے مقابلے میں متبادل نظام, اب لگ گیا عدالت کے اندر, کیوں چپ رہے؟ وہ نواز شریف کو اتارنے کے لیے تو سراج علاقے نے ریٹ پٹیشن کی, 24 25 30 سال ضیاء کے دور کی وہ پڑی ہے سود والی, وہ کیوں نہیں مولویوں نے چلائی کہ بھی سود کا نظام ہے, وہ نکلا رہا 18 سال ملک سے باہر, اب کر لیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کو صرف اپنے عہدوں سے مولویوں کو اندر اور ان کو پارلیمنٹوں کے اندر کرسیوں کی فکر ہے, ان کو اور کچھ نہیں. اور دین بیچتے ہیں, آپ کا ایمان خریدتے ہیں, اپنا یہ دین بیچتے ہیں, باقاعدہ طور پر بیچتے ہیں, اور اندر بیٹھ کر یہ اندر کھاتے ہیں, ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹیں ہوتی سیٹوں کی, اور یہ اسلام کے نام پر ترازو لٹکا لیں گے, کتاب نشان بنا لیں گے, بے ایمانی کی اخیریں کر جائیں گے یہ لوگ. اور یہی ہمارے بعد میں 2-4 اٹھے ہیں, جی ہم ملک کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, جہاد کے نام پر لوٹ مار ہوگی اور آپ کی تباہی ہو جائے گی. اور کوئی بندہ آپ ان سے دین سیکھنے کہاں سے جائے گا, مجھے بتائیں. کوئی ان کے پاس کتاب نہیں, سود اللہ نے حرام فرمایا, بس اتنی بات ہے. وہاں اربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے دنیا کے اندر ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بینکوں سے کاروبار ہم کریں یا نہ کریں, بینکوں کی نوکریاں ہم کریں یا نہ کریں. قائد صاحب وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, پینشنیں آتی ہیں, ہمیں گریجویٹیاں ملتی, وہ حلال ہے یا حرام؟ کس نے اس سے سوال کا جواب دینا ہے؟ وہ آرام سے کھاتے پیتے رہیں اپنے آرام سے, یہ ان کے حال ہیں. اور کوئی بندہ بینکوں سے باہر نہیں. بتائیں حضرت ابو ذر غفاری ان مسئلوں سے بالکل دور تھے, یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع میں اٹھایا؟ یہ سوال ان سے پوچھیں, وہ اس وقت کیا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, لیکن نہیں, اس نے دیکھا کہ اس دور میں مال لوٹا جا رہا ہے, اور لوگ اپنی خوشبوؤں پر, اپنے کپڑوں پر, اپنی جوتوں کو پر لگا رہے ہیں, موجے کر رہے ہیں. جتنے سرکاری گورنر تھے نا, جیسے اب کھاتے ہیں اور پیچھے کھاتے رہے ہیں, اسی طرح اٹھتے تو ہیں اسی نام پر کہ ہم بدل لیں گے, 2-4 پیسے بیچ لیجیے, 2-4 کا آپ کو خشک پاگل بنا دیا آپ کو, اور آپ بنتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہی اب صورتحال اس وقت ان لوگوں کی چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے یہ سوال پیدا کرنا چاہیے تھا کہ عمر تیرے گھر کے پاس اتنا مال یہاں پر اکٹھا ہو گیا تیرے دور میں, صحابہ کرام اگر دولت مند تھے تو اس زمانے میں بھی دولت مند تھے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے, حضرت ابوبکر صدیق کے, ورنہ زکوٰۃ کہاں سے لیتے تھے حضرت عمر فاروق, کن سے لیتے تھے زکوٰۃ کا نظام؟ آپ کہتے ہیں بہترین نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا, تو کہاں سے زکوٰۃ؟ تو رسول پاک بھی لیتے رہے, وہ انہوں نے اس وقت نبی پاک پر کیوں نہیں اعتراض کیا؟ بھی اللہ کے رسول آپ کی تعلیمات و ترک دنیا, تو آپ اس وقت یہ سارا کیا کر رہے ہیں؟ جب بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہونے تو سود دینا کس کو اور لینا کس کو ہے؟ یہ آپ وراثت کے مسائل بتاتے ہیں ہمیں. اس وقت تو کوئی اعتراض نہ کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ اعتراض کیا, نہ ابو بکر کے, نہ عمر کے, عثمان کے بھی پہلے 6 سال نہیں کیا, آخر کیا تو ابو ذر غفاری نے. کیوں کیا؟ بس اسی لیے کیا کہ لوگ اب نجائز مال اکٹھا کرنے لگ گئے تھے, ایک بات, اور دوسرا اپنی ذات پہ بہت اسراف کرنے لگی تھی دنیا, خوب کھاتے پیتے تھے لوگ, موجے اڑانے لگ گئے تھے. حضرت معاویہ نے ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کا وہاں پہ ایک گنبد بنا لیا اور اپنا بہترین قسم کا محل بنا. انہوں نے کہا یہ کس لیے بنایا؟ اگر تو نے یہ مال پہ لگایا تو امیر ہے, اور اگر تو نے یہ لگایا ہے تو یہ اپنی جیب سے لگایا اسراف ہے, اور اگر بیت المال سے لیا تو خیانت. لڑائی ہو گئی وہاں پر. یہ لڑائی بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے.
یہ میں کہاں سے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو پڑھا کہ انہوں نے جس وقت کیا کیا، کہتے ہیں کہ مجھے ربضہ کے اندر، زید بن وہب کہتے ہیں میں ربضہ میں سے گزرا، بہت بڑے تابعی ہیں، تو مجھے حضرت ابو ذر غفاری مل گئے، میں نے ان سے پوچھا بھی آپ ملک شام چھوڑ کر یہاں جنگل میں کیا کرنے کے لیے آگئے، شہر چھوڑ کر؟ فرمایا میں شام گیا تھا، وہاں مجھ میں اور معاویہ میں جو حضرت عثمان کی طرف سے شام کے حاکم تھے، اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ جو لوگ دولت اکٹھی کرتے ہیں، سونا چاندی اور اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، اس پہ معاویہ کہنے لگے یہ کتاب اہل کتاب، یہ آیت اہل کتاب کے حق میں اتری ہے۔ حضرت معاویہ نے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ان کے بارے میں اتری، مال جمع کرنا، چلو اتری ان کے بارے میں، اب ہم کیوں تلاوت بند کر دو جو اگر ان کے بارے میں اتری ہے، پھر تو مسئلہ ثابت ہوگا بھی قرآن مجید ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا، وہ اہل کتاب۔ اب آپ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ آپ سے زیادہ چیریٹی یورپ دیتا ہے، اب اہل کتاب والا مسئلہ کہاں رہ گیا؟ وہ تو دولت ہی بڑی دیتے ہیں، آپ کے تو سارے حکمران اوپر سانپ بند کر بیٹھے ہیں نا، اور کیس بنتے ہیں، ڈالتے بھگتے ہیں، وہ تو جاتے ہی نہیں، وہ تو چیریٹیاں دی، بل گیٹس نے دے دیا، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، ان کے ہاں تو اتنے کام ہو رہے ہیں، آپ کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کرنا ہے اس آیت کا؟ آیتیں سمجھنی پڑیں گی اس کے بارے میں۔ اور فرمایا یہ بات میں نے کہا ہم مسلمانوں کے باب میں بھی اتری اور اہل کتاب کے حق میں بھی اتری، کیسی بات، اللہ اکبر۔ اس نے کہا مال کوئی جمع کرے اور وہ مال حرام کا ہو اور دائیں بائیں سے اکٹھا کر کے اسراف کی زندگی گزارنی شروع کر دے، وہ مال اس کے لیے عذاب بن جانا قیامت کے دن۔ اور آپ نے صحیح حدیث کے اندر پڑھا کہ رسول خدا نے فرمایا بندے کے گلے میں سیاہ کالے رنگ کا ناگ باندھ کے، اجدہا باندھ کے وہ بندے کو لپیٹ لے گا اور اس کو ڈنگ مارے گا، بندہ کہے گا تو کون؟ وہ کہے مالک تیرا میں مال۔ یہ حدیث نہیں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون خسارے کے اندر؟ آپ نے فرمایا مال والے خسارے میں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اس طرح کر کے چاروں طرف ہاتھ پھیلائے، فرمایا اللہ یہ لوگ کہ جو لوگ ہر وقت اللہ کی راہوں میں اس طرح دیتے رہیں گے وہ بچ جائیں گے، باقی سب گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ مال ہی نہیں دیا جاتا تھا، نہ ابو ذر غفاری نے یہ حدیث ہی نبی پاک علیہ السلام کے پاس سنی۔ ایک طرف وہ تارک الدنیا تھے، حضرت عمر فاروق کا تو چلو آتا ہے، وہ بازاروں میں جا کے اپنا بزنس کرتے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ کو پکڑ لیا، اوے ابو ہریرہ یہ روایتیں تو کہاں سے سناتا ہے؟ انہوں نے کہا عمر تم لوگ بازاروں میں کام کرتے تھے، ہم رسول پاک کے پاس بیٹھ کر احادیث پڑھتے تھے، اس وقت رسول پاک نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اسی طرح ابو ذر جو تھا وہ تو بیچارہ اگر تارک الدنیا تو مسجد نبوی میں رہتا ہوگا، وہ نہیں باہر جاتے ہوں گے، وہ تو ادھر ہی سیکھتے جیسے ابو ہریرہ کو پتا چل گیا جو 7ویں ہجری میں ایمان لے کر آئے ہیں، یہ جو شروع دن میں کہتے ہیں میں 5واں تھا جب میں اسلام لے کر آیا، 5واں آدمی تھا جب میں اسلام لے کر آیا، اس کو نہ پتا چل سکا۔ سبحان اللہ۔ ان مولویوں سے کہو کہ سوچا کرو، کہ تفقہ پیدا کیا کرو، گھر میں بیٹھ کر صرف حلوے مانڈے کھانے، لوگوں کی دعوتیں اڑانے پر نہ لگے رہو، تقریریں کر کے اسٹیجوں سے تم نکل جاتے ہو۔ سوچو، اس وقت ایک عالم دین کو، ایسی دنیا کو علماء کی ضرورت ہے جو اندر بیٹھ کے سوچیں، باہر نکل کے وارہ گاڑیوں میں پھر کے کبھی سیاسی جلسے تھے کبھی دینی جلسے، یہ بند کریں۔ یہ جو آپ شہادت کانفرنس منانی شروع کر دیتے اور فلانی کانفرنس بند کریں، یہ بدعات ہیں۔ جب سے تم نے زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے اور سوچنا کم شروع کر دیا، اس وقت سے یہ امت ڈوب گئی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے امت کو مفکرین بنایا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے کہا کہ وہ لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے بار بار تفکر کی بات کی، یہ تفکر کرتے ہیں، بس کہی جاتے ہیں، بولی جاتے ہیں اور ردی، اور جو کسی کرتے کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مکتبہ اسلامیہ چلے جائیں آپ، اس نے پورا ایک سیکشن بنایا ہوا خطبات کا، ہر مسلک کے خطبات وہاں پڑھے اور 250-300 طرح کے خطبات پڑھے، جیسے مرضی آپ لے آئیں، ان کے پاس وہی ہیں۔ یہ آ جائے گا محرم، اس میں آپ کو کربلا سنا دیں گے، اگلا مہینہ آ جائے گا ربیع الاول کا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، پھر حج آ جائے گا، کچھ رمضان آ جائے گا، کوئی 11ویں شریف آ جائے گی، کوئی رجب کے کنڈے آ جائیں گے، کوئی شعبان کی پوڑیاں نکل آئیں گی، ہر شے کوئی نہ کوئی نکل آنی۔ سفر ایک بیچارہ ان سے بچا ہوا ہے جو اگلا مہینہ آنا ہے، اس کو یہ کہہ دیتے خالی مہینہ، ایچ کوئی روٹی کا انتظام بھی نہیں ہو سکیا، ٹھیک ہے نا، وہ خالی مہینہ سفر، باقی سب چل سو چل، کھائی پی جاؤ، موجے کرو، پڑھو نہ اٹھ کے کتاب دیکھنی۔ اور تف ہے اس عوام پر بھی، یہ آپ میں مولویوں کو نہیں، آپ پر بھی 100 دفعہ افسوس اور تف ہے کہ جو آپ مولویوں کو اتنے لمبے چوڑے 50-50 لاکھ کے منار بنا کے نا 70-70 فٹ کے وہ دے دیتے ہیں، ان کو ایک لائبریری بنا کے نہیں آپ دیتے، اور 2-4 کروڑ کی لائبریری بنی ہو، عالم کو کسی وقت بھی ضرورت پڑے اسی وقت چیک کر لے کہ اس کی سند غلط ہے کہ صحیح ہے،
وہ بے فکر ہونا چاہیے، اس کو اپنے بیوی بچوں کا کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں سے کھاتے ہیں، خود ہی انتظامیہ پر انتظامیہ تو پلے درجے کی آوارہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی مسجد میں جن کی اولاد نہ سنتی وہ صدر بن جاتے ہیں، وہ جنرل سیکرٹری بن جاتے ہیں، اپنے بیوی بچے مسجدوں میں آتے نہیں، مولوی صاحب لیٹ آ جائے، مولوی صاحب آپ لیٹ کیوں آئے، اور تو اپنے بچے نہیں لا سکا، مولوی صاحب سے پوچھتا پھرتا ہے جی، اور ان کو 10,000 پہ رکھا، جب نہیں چاہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور سرکاری ملازموں کی تو کوئی وقت ہے نا کہ وہ بیچارے کو گریجویٹیاں مل جاتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر لیتے، گھر بنا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ 10,000 والا کہاں گھر بنائے گا؟ اور آپ 30 سال محنت کرانے کے بعد اس کو چھٹی کرا دیتے ہیں، جب جی چاہے مولوی صاحب آپ بڈھے ہو گئے اب ان کو قرآن یاد ہی فارغ کر دو۔ مجھے بتائیں جب اسلام کا یہ حال ہوگا اور آپ کے للے تللے، آپ کے عوام الناس کے للے تللے، آپ کی شادیاں، آپ کے بچوں کے خرچے وہی پورے نہیں ہوتے، آپ نے دین کا علم کسے سیکھنا ہے؟ اس لیے ایک بندہ نہیں، مولوی کی مجبوری ہے یہ بدعات کرنی، مولوی کی مجبوری ہے تقریریں کر کے پیسے کمانا، مولوی کی مجبوری وہ اس وقت اٹھتا ہے جب آپ مرے ہوئے سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا رات کنجر خانہ کر کے، وہ اس وقت اٹھ کے اذانیں دیتا ہے۔ کیا کروں؟ نہ حمایت ہی پوری کر سکتا ہوں ان کی، نہ میں ان کی پوری مخالفت کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجانے ہم۔ یہ تو ایک آدھ پھوڑے کی یا زخم کی بات ہو میں کروں گا آپ کے سامنے، یہ تو جسم بھی زخموں سے چور ہو گیا ہوا ہے، کون سے جسم کے کہاں پہ مرہم رکھیں؟ اس لیے پڑھنے پڑھانے کا کس کو بعد میں فرصت؟ اور یہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، میں نے اسے بحث کی کہ یہ مسلمانوں کے بارے بینی و بینہ فی ذالک، ہمارے اور ان کے درمیان یہ آیت اتری ہے، اکٹھی اتری ہے، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا، اب کل کو کوئی کہہ دے بھی جو کوئی زانی ہے اس کو کوڑے لگیں گے، تو فرمایا یہ اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے جی، یہ ہمارے بارے میں کیوں؟ مومن زانی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو قصہ ختم۔ یہ ہاتھ یہ ان کے بارے میں اترا ہے نہ، یہ مجھے یہ بتائیں یہ بات کہنی تھی، الٹا ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھنا چاہیے، اور حضرت معاویہ دین سے بہت زیادہ بے خبر تھے۔ میں آپ کو صاحب بات بتا دوں، یہ تو مولوی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے نا، انہو فقیہم سے نکال کے کیا، اسی بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھے تھے، حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے چکر لگائے تو کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی رسول پاک حجر اسود پر بھی ہاتھ لگایا، رکن یمانی پہ بھی۔ حضرت معاویہ کہتے میں چاروں پہ لگاؤں گا، میں سارے دلانا، کیونکہ کعبہ برکت ہی برکت ہے۔ انہوں نے کہا ہٹ جا، برکت ہی برکت کا کچھ لگتا، نبی نے صرف 2 کو ہاتھ لگایا، اس لیے 2 کو ہاتھ لگا، نبی کو نہیں پتا تھا چاروں ہی برکت والے، میں چاروں کونوں کو ہاتھ لگاؤں، تو کون ہوتا ہے اس طرح غلط طواف کرنے والا بندہ؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور خط لکھا مغیرہ بن شعبہ کو، او یار ابو موسیٰ اشعری مجھے یہ نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا نماز کے بعد جو ذکر اذکار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نبی پاک پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ کے سنایا اللہم لا مانع لما اعطیت۔ یہ ایسے روایتیں آئی ہیں، بندوں کو ذکر تک کا نہیں پتا، قرآن مجید کی آیتوں کے غلط ترجمے صحابی کر رہا ہے، دوسرا صحابی بتا رہا ہے اگر تو بتانے والے کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس کے بارے میں آپ بات کر، اب میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اندر، یہ میں ہی اس وقت بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ آپ کو سننے میں ایزی لگ رہا ہے، آپ اس کو ذرا مجمع جا کے بیان کرنا، اگلے دن ہی فارغ سارے بولنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کے دور میں سارے باقی کیوں نہیں بولے صحابہ؟ بولنے کی جا تھی وہاں، کسی کی جرت تھی کہ اس ظالم حکومت کے درمیان میں کوئی بندہ بول سکتا ہے؟ بندہ چوں بھی نہیں کر سکتا تھا، اور غلطی سے بھی بندے کے منہ سے بات نکل اڑا کے رکھ دیتے تھے۔ حجر بن ہدی کا حال آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا؟ اس سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بند کر یہ جمعے کا خطبہ، اور اس کے اندر حضرت علی کو مت گالیاں دے، تو جو خطبہ دینا وہ دے، پکڑ کے اس پہ اسی وقت کیس بنایا اور اس کو لے جا کے مار دیا بیچارے کو۔ اور یہ ایک نہیں کئی موتیں اور کئی کام ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دور کو تناظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کیا پھر یہ ہمارے تو انہوں نے پھر مجھ میں کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ان کی اور میرے درمیان بڑی بحث ہوئی، اللہ نزلت فینا و فیہم و کان بینی و بینہ فی ذالک۔ میں نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اور ہمارے بارے میں بھی اتری ہے، اور پھر میرے اور ان کے درمیان بحث ہو گیا، بہت کام گرم ہوا، اور تاریخ کی کتابوں سے باقی سے چلتا ہے۔ میں اس لیے نہیں چھیڑتا اس مسئلے کو، مجھے یہ کہتے ہیں لفظ دکھا، میں پھر لفظ دکھا کے نا آگے کر لیتا ہوں سیدھا، میں ورنہ وہ پڑھوں نا، وہ جو جھگڑے ہوئے نا وہاں پر، آپ نے فرمایا کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَقَتَبَ إِلَىٰ عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، خط لکھ دیا اس نے حضرت عثمان کو کہ اگر تجھے شام چاہیے تو اس کو بلا لے واپس، یہ روز جھگڑے ڈالتا ہے، یہاں دنیا کٹھی ہو کے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، غریب لوگ اس کی حمایت کے اندر آ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ صحیح تو کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے یہ؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت کہتے ہیں میں آ گیا پھر الیہ انقدم المدینہ تھی فقدمتہ،
دن تو میں نے کہنے لگے کہ میں پھر جو ہے نا مدینے آ گیا. یہاں پر آ کر پھر کیا ہوا, میں حضرت عثمان اللہ فقاسرا علی الناس, لوگ میرے پاس بڑے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. لوگ جب کوئی بندہ ان کی حمایت کی بات کرے نا تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے بھی یہ بندہ نہ کوئی بات کرتا ہے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ بھی بیوقوفی ہے لوگوں کی, ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. بعض لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کرتے تھے دیانت کے ساتھ. وہ تو وہ آدمی جس کی زبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زبان وہ ہے جو حق بولتی ہے, اور آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پر سوائے ابو ذر سے زیادہ مان ہے, سچا جنا نہیں ہے. اس لیے جو یو ٹرن لی جائے وہ جی بات کرتا ہے, بات کیا کرتا ہے. اب نہیں وہ بات رہ گئی. ابو ذر کی تنقید جو تھی اس کو نبی علیہ السلام کی نص حاصل تھی, وہ اس کے پیچھے تھا. اب کوئی بندہ نہ کہے بھی میں بھی ابو ذر بن گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو ذر بننے کو احسان ہے, 300 کنال کے گھر میں ابو ذر رہتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھیں تو صحیح, ہر بندے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر. فرمایا حضرت عثمان نے مجھے لکھ بھیجا کہ تم مدینے چلے. میں مدینے آیا, ادھر لوگ اکٹھے ہونے لگے. انہوں نے اس سے پہلے اتنا رش کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جا کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ذکر کیا. حضرت عثمان آ گئے اور انہوں نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ یار تم یہ نہ کہیں ادھر قریب ہی کہیں مدینے میں دائیں بائیں نکل جاؤ. صحابی کے لیے مدینہ رہنا مشکل ہو گیا. رسول پاک کا ہجر بیچارے پہ, وہ جو آدمی ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ رہا تھا, اور ماریں کھائیں, اور مار بھی بڑی کھائی, اور جوش پڑا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب ان کو روکا تھا رسول پاک نے کہ ابو ذر اسلام قبول کر لیا, انہوں نے کیا اسلام قبول کر لیا, ڈاک کے میں دن دیہڑے ماروں اور اسلام کو میں جا کے چھپا کے لے جاؤں. میں اسلام دنیا کے سامنے جا کر بہت مارا, مار مار کے ابو ذر غفاری کو لہو لہان کر کے بیہوش کر کے چھوڑ گئے. اور کتنی دیر پڑے رہے پھر یہ وہاں پر, 2 دفعہ 3 دفعہ اس طرح ابو ذر غفاری نے کیا. یہ وہ بندہ جس کو مدینہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا کہ نکل جا تو یار اب نزدیک کہیں جا کے تو وہاں پر رہ لے. انہوں نے کہا میں یہاں پر آ گیا ہوں, اور میں یہاں پر حضرت عثمان تو بہت بڑے آدمی ہیں بھائی, مجھے تو اگر حضرت عثمان تو بڑی شان والے ہیں, مجھ پر تو اگر ایک حبشی سردار بھی لگ گیا نا تو میں تو اس کی بات بھی سنوں گا اور اس کی بات بھی مانوں گا. حکومت وقت سے ٹکر نہیں لی, اعتدال کے ساتھ جو تنقید کا اچھا پہلو تھا پازیٹیولی ویسے گفتگو کی. یہ نہیں کہا کہ تحریک اٹھا دو, احتجاج کرو, دھرنے دو, ہم بیٹھ جائیں گے, ہم حق ہیں. ابو ذر نے اپنے فعل سے بتایا کہ اسلامی نظام حکومت میں اگر آپ رہ رہے ہیں, کوئی نظام چلتا ہے اس کو چلتا رہنے دیں, لیکن اس کے اندر آپ لوگوں کو قائل کریں جیسے میں قائل کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور اس کے لیے پھر انہوں نے, میں نے یہ لوگوں سے کہا کہ حضرت عثمان, ابو ذر نے حضرت عثمان کے خلاف کیوں بغاوت نہ کی, کیونکہ حضرت ابو ذر کا معاملہ دیگر باغیوں سے کیوں مختلف تھا. اور لوگوں نے بغاوتیں کی لیکن ابو ذر نے ویسے بغاوتیں کی. وہ تلواریں لے کے میدان میں باغی آ گئے, حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا, ان کو اندر بند کر دیا, مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے 40 روز تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے دیا. کام خراب ہوتا چلا گیا. ابو ذر بھی اس میں شامل, اور یہ کہتا ہے نا, اور اس کے بیچارے کے علم کے کیا کہنے یار, اور میں تیرے صدقے جاؤں تیرے, میں عبدالرشید عراقی عمر میں تو آپ مجھ سے بڑے ہیں, پر میں حیران ہوں تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بھی حضرت ابو ذر غفاری تو حضرت عثمان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. وہ کیسے ان کی شہادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے. یہ کہتا ہے ان کے فتنے تھے, وہ زندگی میں فوت ہو گئے. اور حضرت عثمان حج کے لیے گئے ہوئے تھے اس زمانے میں, جب وہ واپسی پر آئے تو پتا چلا کہ ابو ذر غفاری فوت ہو گیا. ان کے بچی کو اور اس کی بیوی کو لے کے مدینے واپس آ گئے, یعنی کچھ بھی نہیں ابھی ہوا. یہ کیا کہتے ہیں, یہ صاحب کہتے ہیں جی حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت عثمان کی شہادت کی. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک نہیں, 1 2 3 4 یہ 5 6 7 8 9 10 11 12 قسم کی انہوں نے سطریں لکھی پوری. اتنا بھی نہیں کہا بھئی تو اٹھ کے کتاب ہی کھول کے دیکھ لے بھی ابو ذر غفاری کا کب انتقال ہوا, میں سامنے ہی پڑھ لوں. نو کچھ مطالعہ نہیں. میں اس لیے میں یقین جانے, میں علماء کی تحقیر نہیں کرتا نہ بے عزتی. میں توبہ کرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ مجھے اس دن سے بچا لے جس دن میں علماء کی تحقیر کروں. علماء کی شان میں تحقیر, تذلیل, تضحیک, توہین, استخفاف کرنا بھی گناہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ علماء کو بھی تو حق چاہیے کہ مطالعہ علماء لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں, کیونکہ انہوں نے جواب نہیں دینا. امت کی ہدایت کا مسئلہ ہے. تم فرقے کے اندر آگ لگانا چاہتے ہو لوگوں کے درمیان میں, اور جو حقائق بتاتے ہیں ان پہ تم فتوے لگا کر ان کو کہتے ہو ہم نے اسے مذہب اہل حدیث سے خارج کر دیا ہے. چلو اسلام سے خارج کرنے کی تمہیں طاقت نہ تھی نہ ہے. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے, اللہ کے نزدیک فرقہ دین دون کے نہیں. ولا تفرقوا کی آوازیں دی خدا نے قرآن مجید میں, اور مولانا اسحاق پہ آپ فتوے لگا دیتے چھپ کر کے. یہ وہاں پر اس نے کہا. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اگر 3 دن باقی ہونا میرے پاس, اور میں واللہ
میں کبھی بھی احد پہاڑ جتنا بھی میرے پاس ہونا تو میں سارے کا سارا سونا اللہ کی راہ میں دے دوں، کیوں جمع کروں؟ یہ سمجھنے کی کہ حضرت ابو ذر غفاری چاہتے کیا تھے۔ باقی ابو ذر غفاری یہ جو آیا اس روایت کے اندر آپ یہ سارا پڑھیں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں گیا اگلے دن تو میں نے وہاں پر بڑے بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے جناب اکٹھے ہو کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا جلستو الی ملائن من قریش، میں قریش کے ایک پورے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گروپ کون سا تھا؟ ساری پارلیمنٹ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، پہلے اندر نہیں نا، اندر زیادہ بیٹھتے تھے، پہلے باہر ہی پکڑے بیٹھ بوٹ جاتے تھے کہ باہر سارے قریش پوری، وہاں امیر، وزیر، گورنر، وزیر اعظم سارے ہی وہاں پر موجود تھے، پوری ایلیٹ کلاس، دنیا پرست، مادہ پرست عوام ساری اس کے ساتھ وہاں پر لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا، کہتے جب میں اس وقت گیا، اگلی روایت کے اندر آتے کہتے وہاں پہ پورے کے پورے وہاں پر قریش میں فجا رجل خاشن الشعر والثیاب، آئے ہائے ہائے ہائے، وہاں پھر میں نے دیکھا سخت بالوں والا اور موٹے چھوٹے کپڑے جو سادہ سی صورت والا آدمی والا ہے، تو وہ ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر تقریر کی، تو اس نے کہا بشر القانزین برزف یہما علیہم فی نار جہنم، اور ان کو لگا بتانے کہ جہنم کا ایک کے اندر تم لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ایک پتھر دوزخ کی آنچ میں اس قدر گرم کیا جائے گا اور وہ چھاتی کے اوپر رکھ لیا جائے گا اور مونڈوں کے اوپر رکھ کر اللہ رکھ دے گا، یہاں سے وہ پتھر داخل ہوگا گرم گرم اور اس جسم کو پھاڑ کے دوسری طرف سے نکل آئے گا۔ یہ اس تقریر کی ابو ذر غفاری نے کہا یہ مال حرام کا کھاتے ہو، دنیا تک نہیں پہنچتا، لوگ مانگتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم لوگ مال جمع کر کے بیٹھے ہوئے، یہ تم لوگوں نے جو کام شروع کر دیا یہ اللہ تمہیں اس کے اندر، اور وہاں بڑا مسئلہ ہوا، کہتے لوگ بڑے آرام سے سنتے رہے، کہا کچھ نہیں، کیوں نہیں کہا؟ کہنے کی جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمولی صحابی نہیں ہیں، یہ بہت بڑے صحابہ ہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے جتنی بھی وہاں پر کیا کہا، کیا ابو ذر کی تنبیہات اور تلاوت آیات فقط حکمرانوں کے لیے تھی یا پھر وہ معاشرہ عوام الناس مسلمانوں کو بھی سرزنش کرتے تھے؟ کیونکہ عوام نے تو ان کے حکمران ہی ایسے چنے، وہ ان عوام الناس جو تھی اس کے بھی بڑے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس سے اٹھ گئے نا، لوگوں نے ان سے پوچھا بھی آپ اٹھ گئے ہیں، آپ ہمیں بتایا کہ اس کے بارے میں کہ آپ کیوں اس طرح سے یہاں سے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے اگر یہ حکمران تمہارے اوپر آئے ہیں تو یہ لے کر بھی تم ہی آئے، وہی نظریہ جو میرا نظریہ ہے، جو میں آج تک یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کا نام بالہم ظالم، یہی جانور ہے جو اس طرح کے حکمرانوں کو اوپر لے کر آتے اور آنے ہیں، یہ فطری طریقہ ہے، آپ نے لانا ہے، کیونکہ بہت تھوڑے آپ میں سے نیک لوگ ہیں، بہت تھوڑے، زیادہ بدماش، لچے لفنگے، عیاشیاں کرنے والے، اپنے دن رات گناہوں میں گزارنے والے، آپ کا یہ زہریلا دودھ ہے، اس میں سے زہریلا مکھن نکلنا ہی نکلنا ہے۔ مذہبی جماعتوں کا کام تھا کہ وہ اس زہریلے دودھ کو پاک کرتی، اس کی پیوریفیکیشن کرتی، تھنکنگ اینڈ تھاٹس جو تھے اس کی پیوریفائیڈ ہونے چاہیے تھے، نہ خیالات آپ کے پاس، نہ فیلنگز آپ کی پاک، نہ آپ کے کوئی اور مسائل، نظریات، تھیریز تک آپ کی غلط ہیں، تو اس کے نتیجے میں عوام الناس سے پاگل نہیں ہونا، اور کوئی آ کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان تھیریز کو سمجھنے کی کوشش بھی لوگ نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری نہ صرف حکمرانوں کے اوپر تھے برستے، بلکہ وہ برستے تھے ان کے اوپر بھی، عوام الناس کے اوپر، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ عیاشی آپ بھی کریں، عیاشی ہم بھی کریں، مزے کریں جتنا مرضی، بس یہ دولت ہونی چاہیے، بہت ہونی چاہیے، بس یہ بھی کھائی پی جائیں، ہمیں بھی دیتے رہیں ساتھ ساتھ، یہ تو نہیں سر جی خود ہی کھائے۔ آپ کا مسئلہ جو ہے نا عوام الناس کا، پاکستان کا یا مسلمانوں کا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مل کر بانٹ کر کھانا چاہیے۔ آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ بھی کھائیں ہم کو بھی کھائیں۔ یہ کیا ہوا؟ چندہ ماموں دور کے، پکے پکائے بھور کے، آپ کھائیں تھالی میں، ہم کو دیں پیالی میں۔ آپ کا مسئلہ یہ تھالی پیالی والا ہے، آپ کا مسئلہ مادیت والا نہیں۔ ابو ذر غفاری میٹیریلزم کے خلاف تھا، کیپٹلزم کے خلاف تھا، وہ کہتا تھا یہ میٹیریلسٹک ہو کے زندگی نہیں گزرنی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کأنک غریب و عابر السبیل کن فی الدنیا، اس دنیا کے اندر تم کو یوں رہنا ہے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر یا ایک پردیسی جیسے زندگی گزارا ہے، جیسے وہ بہت سامان نہیں بناتا اس طرح تم کو کوئی سامان نہیں بنانے۔ وہ کہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کچھ گھونٹ پانی کے پیے اور کچھ اپنی مٹھی بھر جو کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے، اور سایہ رکھنے کے لیے بہت چھوٹی سی جگہ اس کے لیے ہونی چاہیے جس کے اندر وہ رہ سکے۔ وہ کہتا تھا اتنا دنیا سے فائدہ حاصل کرو جتنا فائدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ یہ نہیں کہ تارک دنیا درویش بن جاؤ اور تم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، نہیں۔ وہ کہتا ہے خوشبو رسول پاک نے بھی لگائی پر اتنی لگاؤ جتنی رسول پاک نے لگائی، کپڑے حضور نے بھی اچھے پہنے اتنے پہنو جتنے نبی پاک نے پہنے، گھر حضور نے بھی بنایا آپ اتنا بنائے جیسے رسول۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے، یہ تیری پیروی کرے۔ اتباع کا مطلب کیا کہ نماز پڑھنی، رفع دین کریں، جیسے تو رفع دین کرتا ہے اس طرح کریں، ہے جیسے تو ان کو سبق دے رہا ہے کہ جناب اس طرح کر کے یہ بٹن کھلا ہونا چاہیے، یہ کرے، یہ داڑھی اتنی بڑھا لیں گے۔ نبی پاک بھولیے بڑھانے کے لیے، یہ صرف عبادت کرنے کے لیے آئے تھے نبی پاک۔ فاتبعونی، زندگی سے تم تمتع اسی صورت میں لے سکتے ہو کہ جس صورت میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اتباع رسول زندگی گزارنے میں ہے، فقط حلیے بنا لینے میں اور عبادت کرنے میں نہیں کہ رات کو آپ اٹھ کے 11 نفل پڑھ کے خدا کے سر پہ احسان کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دنیا کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ لیں، میں اور آپ دونوں اس دنیا کے اندر غلطہ پیچا۔ ابو ذر غفاری ہوتا ڈنڈے پکڑ کے، آج میری بھی بڑی دلائی ہو رہی ہوتی اس کے پاس، ادھر نیچے سے اس دنیا کے اندر تو خطبے دیتا جہاں اے سی لگے، موجے کرے، تم آوارہ، تم لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں پڑھتے ہو۔ میں کہتا ہوں سارے زد میں آتے ہیں ابو ذر غفاری۔ آج کے دور میں کوئی بندہ جو رہ رہا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ اور موجے کر رہا ہے، اور آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوئی ہے۔ ابو ذر کے مقابلے میں پڑھوں گا بھی ابو ذر نے کیا کیسے زندگی گزاری، وہ الگ کی بات۔ یہاں ابو ذر غفاری یہ کہتے، وہ کہتے نہیں مادیت کے خلاف۔ ابو ذر نے پھر ان لوگوں کو بدلنے کے لیے واز کیے، اور اس نے حکمرانوں کو بدلنے کے لیے نہیں کہا کہ حکمرانوں کو بدل، فرمایا پہلے تم بدلو۔ جو عثمان کے نے آج بندے لگائے یہ تمہاری وجہ سے لگے، ورنہ یہ بندے ہمارے اوپر سوار ہو سکتے تھے۔ اس لیے ابو ذر نے عوام الناس سے بھی دوری اختیار کی، اس نے حکمرانوں سے بھی دوری اختیار کی، ایک بندے کی طرف نہیں ہے۔ اور ابو ذر چاہتے تو فتنہ پیدا کر سکتے، وہ فتنہ پیدا کر سکتے تھے جو باغیوں نے کیا، مگر وہ معاشرے میں رہ کر اطاعت امیر۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر میرے حضرت عثمان تو بڑی بات ہے یار، میرے اوپر ایک حبشی غلام بھی لگ جائے نا، تو میں نے نبی پاک نے فرمایا تیرا کام ہے اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا، میں فتنہ نہیں پیدا کروں گا، میں اصلاح کروں گا، انقلاب نہیں۔ یہ اسلامی انقلاب کے دعوے دار، یہ ہم انقلاب لائیں گے، کوئی انقلاب نہیں، اسلام کی اصلاح نہیں انقلاب۔ وما اريد الا الاصلاح، اسلام نے لفظ اصلاح کا لفظ اختیار کیا، انقلاب کا کوئی کیا؟ اسلام کہتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اصلاح ہونے والی ہے، آپ اس کو ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، یہ کہ بلڈنگ گرانی ہے ساری۔ اسلام نے کہا نہیں، اصلاح، وہ اصلاح کے عمل کو کہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے تبلیغ کا راستہ اختیار کیا کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقطہ نظر اور حضور کی طرح کا طرز زندگی جو ہے وہ دکھایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر عمل کر کے بھی دکھایا لوگوں کو۔ اور انہوں نے یہ احتجاجوں، دھرنوں اور باہر جا کے کوئی نہیں، ورنہ ابو ذر بندے اکٹھے کرتا تو عثمان کے خلاف احتجاج و دھرنا دے دیتا۔ اس نے کہا نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راہ نہیں بتائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیئر کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ برداشت کرو، اور اپنے حکمران کی بات، اور رسول پاک نے کہا ہے کہ میرے بعد حکمران آئیں گے، تم نے ان میں سے بہت سی بری باتیں دیکھنی، تمہارا کام ہے جو ان سے اچھی باتیں ہیں وہ ان کی مان لینا، جو نہیں ہے ان سے اعراض کر لینا، فتنے نہ برپا کرنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ برپا کرنے کے نتیجے میں 14 صدیاں ہو گئیں، آپ کے پاس نہ آپ کا خلافت کا نظام لوٹ کر آیا، نہ آپ کے پاس یورپ کی طرح کی ڈیموکریسی آ سکی، دونوں صورتوں میں آپ کے پاس۔ اور جو طاقتور قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پاگل بنا کے نا سڑکوں پہ لے آتے ہیں، اب بل زیادہ آ گئے، میں نہیں کہتا، میں کہتا چلنا ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے، جب تک آپ صحیح نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ کے بنیادی تسلط سے آپ باہر نہیں نکلیں گے، اتنی دیر تک آپ کا نہ کوئی نظام آنا ہے یہاں پر، اور یہ خام خیالی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، نہ، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے ہم دن بدن پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا ایک چھوٹا سا رائی کے دانے برابر طبقہ جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے زیادہ لچ پارٹی زیادہ کتنے مسجدوں کے اندر آتے ہیں مجھے بتا دیں؟ کوئی مسجدوں کے اندر آپ کے نوجوان نہیں آتے۔ فجر کی نماز کے لیے میں نے اپنے یاروں سے کہا، جوانوں سے، بڈھوں کو چھوڑ دیں، بڈھوں سے اب لینا کیا ہے، اور یار آؤ ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کر کے ہم کوئی انقلاب کی راہیں ہموار کریں۔ ہم اس صحابہ کاف جتنے 10-12 اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس نوجوان طبقہ اٹھتا ہی نہیں۔ پھر یہ نوجوان طبقہ بڑھ جاتا ہے، وہ جی اس کو اتار دو، فلانے کو اتار دو، اس ملک کے اندر بدکاری، ظالموں بدکار تو تم ہو، فجر کے لیے تم نے مسجدیں ویران کر دی، ابھی تم کہتے ہو کسی ہر بندے کا آپ نے لٹمس پیپر آپ نے کیا لینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ، میں آج تمہیں منافق کی نشانی بتا کر جا رہا ہوں۔ منافق 2 نمازیں نہیں پڑھے گا، فجر اور عشاء، اس کے اندر وہ سستیاں کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، اس کو کم پڑے گا، ملتے ملتے آنکھیں کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ منافق فجر اور عشاء، کیونکہ عشاء کے وقت وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے، جا کے سوتا ہے لیٹ، جس کے نتیجے میں فجر بھی نہیں اسے پڑھی جاتی۔ منافق کی نشانی۔ اب آپ مجھے زیادہ نہ پوچھیں بھی یار ہمارے بارے میں کہتا ہوں مجھ میں سارے منافق جو نہیں نہ اٹھتے فجر کے وقت
اور حشاش پشاش اور لگے بندے اٹھتے ہیں, بڑی مشکل سے وہ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. یہ اس طرح بات ہونا ہے اسلامی نظام حکومت آنا ہے. ربضہ جانے کا مطلب ان کو جو وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے پھر اس کی بنیاد رکھی. اور اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں, یہ بات پھر ابو ذر اکیلے نے نہیں کہی, یہ بات پھر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی, ابو بکر صدیق کا بیٹا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, جب حضرت معاویہ مدینے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے 56 ہجری میں آئے, اور اس سے پہلے مروان نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ یزید کی بیعت لینی چاہتا ہوں میں, مجھے امیر کا حکم آ گیا. نکال لی بخاری شریف اور مسلم احمد, طریق کی طرف میں نے کسی کو کبھی بھاگنے نہیں دیا. میں کہتا چھوڑ یار طریق کی باتیں طریق کے ساتھ, میں بسند صحیح تیرے ساتھ بات کرتا, تو جاہل مجھے اس طرف گھسیٹتا ہے. اور فیس بک پہ کوئی 40-50 بندے ہیں, جنگ لگا دی سب نے میرے ساتھ. میں نے کہا میں یہ رہا میدان, یہ رہا گھوڑا, میں سندیں بیان کرتا چلا جاؤں گا. تم لوگوں کے پاس ایک بھی صحیح سند نہیں نکلنی. تم کیا کرو گے؟ تمہارے اور میرے افکار کے اندر کوئی چھوٹی سی, میں آسمان پر پھر رہا ہوں, تم زمین پہ کئی کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رہے, اور وہ بھی پیشاب کے اندر. جھوٹی روایات, سچی روایات, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں, اور اس کے اوپر آؤ, اور اس پر آ کر دیکھو کیا ہونا ہے. اور کیا ہوا, اور اٹھ کر اس نے کہا یزید کی بیعت لینی. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسلام میں کیسر اور کسرا کی روایت, کیسر اور کسرا کیا ہے؟ نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا, پڑھنا پڑتا ہے ہر چیز. کیسر کیا ہے؟ روم کا بادشاہ, کہ باپ مرے تو اس کے بعد بیٹا, اور اس کے بعد بیٹا, پھر اس کے بعد بیٹا. یہ ایک کام چلنا شروع ہو گیا, زبردستی تغلب کے ذریعے اور تسلط کے ذریعے. یہ نہیں اگر باپ کے بعد بیٹا تو حضرت علی پہ بھی اعتراض اٹھ جائے, نہیں, عوام چنتی تو چن لے, جمہوری طرف سے وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کا بیٹا لانا چاہتے ہیں, آ جائے, لیکن تسلط اور تغلب کے ذریعے سے نہیں آ سکتا کہ زبردستی اوپر مسلط ہو جائے مسلمان کا. آپ کو ماننا پڑے گا. اسے کہا یہ کام نہیں ہونا, اور کسرا کی طرح کا ہم نے نہیں کام یہ ہونے دینا. آپ نے فرمایا اچھا, اور یہ اسے کہا پکڑو اس کو, حضور ریسٹ ہم. یہ ترجمہ صحیح نہیں کرتے. کل ہی میں مکتبہ اسلامیہ پہ پھر رہا تھا تو مجھے کہتے ایک فلاں صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اہل بیت کے بارے میں, وہ ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارا تو اور ہے, آپ کا اور ہے. میں کہا نکالو ابھی ترجمہ. جب نکالا اس وقت اس کے سامنے کتاب نکلوائی, وہیں کھڑے ہو کے میں نے ڈکشنری نکلوا کے پڑھو. میں نے کہا یہ ترجمہ, اب ہمارا ترجمہ صحیح, تمہارا خذو ریسٹ ہم, پکڑو اس کو فوری طور پر. وہ سار بھاگے اس کی طرف فوج. عبد الرحمن بن ابی بکر بھاگ کر عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہو گئے, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے نا, ادھر اسی ممبر پر, جس ممبر کو جا کے آپ بڑا چومتے ہیں, کئی ممبر کے پیچھے کی طریق پڑا. مدینہ شریف جاتے میں جاواں تے تیرے روزے تے چمیاں لے کے آواں, یہ ایک بات ہے کرنے والی آپ کی. وہ مدینہ آپ وہ جو 8 ہے نا, 1 2 3 4 8 ستون, اور ادھر کو 8 ستون, اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ گھوم رہی. وہاں میرے نبی کا پسینہ بہا, پسینہ جہاں تم ایسیوں میں جا کر سوتے ہو, وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے لیٹے ہیں, میرے نبی کا خون چلا ہے وہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹے ہوئے صحابہ کی لاشیں, حمزہ کی لاش آئی ہے اس مسجد نبی کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کٹے پٹے, ان کے بازو کٹے ہوئے ادھر آئے ہیں. آپ وہاں کلینوں پہ جا کے بڑے آرام سے بیٹھ کر ایسیوں کے نیچے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا اسلام کا. مکہ مدینہ ختم ہو جاتا, اللہ نے کہا مکے کو بھی حرم قرار دے دو, مدینے کو بھی. ادھر داستان ہے مسلمانوں کی. مسلمان جب کبھی آئے ان کو پتہ چلے کہ یہاں اسلام کس طرح تباہ ہوا, اور کس طرح برباد ہوا, اور کس طرح اٹھا, اور کس طرح آیا, اور کس طرح گیا. اسلام کی پوری ہسٹری ہے. جس بندے نے ہسٹری پڑھنی نہیں, 2 دن پہلے آ کے مجھے عمرہ سکھا دے. کیا سکھاؤ تجھے عمرہ؟ وہ کوئی بت کی پوجا کرنی, خانہ کعبہ کے ارد گرد تمہیں جا کے گھومنا ہے, جیسے اور لوگ امرناتھ کی یاترا کے لیے ہندو جاتے ایسے جانا ہے, یا سخی سرور کا مزار ہے, یا میں لاہور حضرت گنج بخش جویری کا مزار ہے کہ تو وہاں پر جائے 4 پھول چڑھائے اور چڑھا کے دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے تو گھر کو آ جائے تبرک کھا کے آب زمزم کا لے کے. وہ داستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ابراہیم کا فقر, وہ سارہ کی غربت, وہ اسماعیل کی جوانی, وہ اسحاق کے پھیرے, وہ حضرت حاجر کے دوڑنا, وہ بی بی عائشہ صدیقہ کا مال اپنا دینا, وہ خدیجہ کا اپنا لٹا دینا, وہ محمد عربی کا شیب ابی طالب میں محصور ہو جانا, وہاں حسن و حسین کی پرورش ہونی. یہ کہ معمولی باتیں آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کھانا کا ان کے. اور جب وہ پکڑا, اس ممبر سے حکم دیا نا جس ممبر پہ نبی کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی ممبر سے اسے کہا پکڑا اس کو. اور جب وہ داخل ہو کر بھاگ گیا ہے عائشہ صدیقہ کے کمرے کے اندر, اور کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو, اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کے خلاف آئی آتے ہیں. جھوٹی تفسیر ظالم نے, مروان نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتا ہے, یہ جماعت المسلمین والا اور یہ وہابی. جھوٹی تاریخ, جھوٹی تفسیر بیان کی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر
رسول پاک کی طرف نسبت دے کر وہ بات کی رسول پاک، قرآن کی طرف نسبت دے کر وہ بات کی جو قرآن نے نہیں کی، قرآن کا وہ پس منظر ظالم نے بیان کیا جو قرآن نے نہیں بیان کیا۔ کہتا یہ بی بی عائشہ صدیقہ اس سے بولی حجرے سے، آپ نے میں واللہ صرف میری پاک دامنی اور میری برات کے بارے میں جو آیتیں اتری ہمارے خاندان میں وہی اتری، اس کے علاوہ کوئی آیتیں ہمارے بارے میں نہیں اتری۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ یزید کی حکمرانی سے شدید ناراض تھی، ورنہ اپنے بھائی کو کہتی جا باہر، یزید اتنا اچھا لڑکا ہے، معاویہ نے بڑا اچھا کام کیا، تو اندر کیوں آگے بھاگ کے؟ خلیفہ چنا جا رہا ہے، الحمدللہ نئے خلیفہ صاحب آ رہے ہیں، جیسے یہ بدماش رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی حمایت میں بولی کہ میرے بھائی نے صحیح سوال اٹھایا کہ کیسر و کسرا کی زندگی نہیں گزارنی۔ یہی وہ اعتراض جو حضرت ابو ذر غفاری حضرت عثمان کے دور میں معاویہ پر کرتے تھے، وہ اعتراض پھر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اعتراض 56 ہجری کے اندر کیا۔ وہ جو 32 ہجری کی باتیں تھی، 30-40 سال بعد وہی اعتراض آیا ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر نے کہا یہ نظام اور طرف جا رہا ہے، یہ ریل کے اندر تمہیں لگتا ہے کہ معمولی طور پر پٹری اس طرف کو نکل گئی ہے، یہ جا لاہور کی بجائے پشاور کو نکلنی ہے، پھر ہم منزل پہ نہیں پہنچنا۔ اس لیے کہا گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا مادیت کی جنگ کرنی، اور ابو ذر غفاری کی جنگ خالص جاہلی معاشرے کے ساتھ تھی، جو کفار مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، منافقین اور کیسر و کسرا نے جو تہذیب برپا کر رکھی تھی نا، دولت کی تہذیب، کیپٹلزم کی تہذیب، یہ تو دولت کی تہذیب بھی نہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کہتے ہیں دولت کے خلاف تھے۔ اب دو چیزیں سمجھنے کی جو لوگ پڑھنے والے ہیں، ویلتھ اینڈ کیپٹلزم۔ کیپٹل ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایسٹس کے ساتھ ہوتی ہے، ساسے ہوتے ہیں۔ ویلتھ کیا ہوتی ہے؟ ویلتھ یہ ہے ایک دولت، یہ آپ کتنا بڑا بنا لیں گے اس کو، کتنا کا بڑا آپ اس کو بنا لیں گے، بڑا کرتے جائیں اخیر یہ سونے کا بنا کے کتنا کا بڑا ہو جائے گا، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ ایسٹس کا اور کیپٹلزم کا کوئی نہیں پتہ چلتا، اس ملک میں چین، اس ملک میں سوئٹزرلینڈ میں محل ادھر محل ادھر، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا۔ ابو ذر نے کہا یہ زندگی اس طرح گزرتی ہے، لوگ اپنے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے تھوڑا سا کار ہے جس سے تیری روزی روٹی چلتی رہے، تیری بھوک تیری مٹتی رہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا یہ نہیں میں نے ہونے دینا، یہ کیپٹلزم کی بنیادیں میں نہیں رکھ دیں، ٹھیک ہے تھوڑی بہت دولت جو ہم نے جمع کر دی وہ کر لے۔ اور اس نے کہا یہ نظام سارا مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، منافقین کا ہے، میں یہ نظام عثمان نہیں چلنے دوں گا، یہ کام غلط ہے اور میں لوگوں کو بتاتا رہوں گا غلط۔ لیکن اس نے جس اعتدال کے ساتھ بتایا نا، وہ اعتدال صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ہے۔ اعتدال جو رکھا، نہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ ابو ذر نے کچھ اور اٹھ کے بتانا کہ بھائیو یہ کام ٹھیک نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اس سے کہا میں ایک دلیل بنتا رہوں گا، وہ کام جو حسین ابن علی نے کرنا تھا نا، اب سنتے جاؤ۔ حسین کہاں سے کہتے ہیں، حسین اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے انسپائریشن کس سے لی؟ اس کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، وہ پاگل تھے معاذ اللہ من ذالک، وہ دنیا کا ذہین ترین آدمی تھا اس وقت، روئے زمین پر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان چسا کر جوان کیا تھا۔ اللہ کے نبی کے منہ سے جو باتیں نکلتی تھی وہ حسین کے قلب میں جا کر پیوستہ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے حسین کس طرح مال کے بارے میں، نبی پاک نے حسین کو ایک ہی بات سمجھائی، کچھ نہیں کہا رسول پاک نے، اور وہ میرا مسئلہ بھی آپ اور مجھے بھی اللہ سے نجات دے دے اور آپ کو بھی دے دے۔ نبی پاک نے ایک ہی بات کی اور حسین نے وہ بات سنائی اور بات سنا کر خیر کر دی، اور یقین جانے کہ میں اس کے بعد سمجھتا ہوں حسین ابن علی تجھ پہ لاکھوں سلام، یہ ایک حدیث ہی آ گئی تیری طرف سے۔ میں کہتا ہوں اسے کیا کیا؟ کہتے میں چھوٹا سا تھا، میں نبی پاک کے بستر پر کھیل رہا تھا، ادھر مال پڑا ہوا تھا کافی، نبی علیہ السلام زکات دینے والا، اتنے میں نے دیکھا ایک کھجور تھی، اٹھا کے میرے منہ میں ڈال لی، حضور پاک نے میرے منہ میں دیکھی، حسین پتر یہ کیا ہے؟ اسے کہا نانا وہ کھجور، انگلی ڈال کے رسول نے نکالی، یہ نہیں کہا پتر تھوک دے، نا 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 وہ نبوت کی کس کس اشارے کو بیان کرو، کس کس اشارے کو محمد کے بیان کرو۔ وہ انگلی جو شہادت کا پیغام دیتی تھی، وہ انگلی جس سے لوگ کہتے ہیں دیکھ کر کٹ دو ٹکڑے ہو گئے چاند کے، وہ انگلی نبی جو 5 وقت نبی اٹھاتے تھے، تہجد میں کھڑا کرتے، آپ نے وہ انگلی ڈال کے عملاً حسین کے منہ سے پتر ہم اہل بیت، تم میرے اہل بیت رسول اور اس کے خاندان محمد اور آل محمد پر یہ چیزیں حرام ہے، صدقے وغیرہ کھانا حرام نہیں میرے پتر زندگی میں کبھی کھانا۔ کوئی باپ اپنے پتر کو کہتا ہے سارے حرام کھاتے ہیں اور کہتے اکٹھا کر کے لیتے، کہتے ہیں جتوں مرضی رہ کے کما کے بس تجھے لانا ہے شام کو، بیوی کہتی تجھے شام کو لے کر آنا ہے، بچے کہتے باجی لا کر ہم کو دے۔ نبی پیارے نے ایک ہی بات سنائی، حسین پتر نماز بھی پڑھی جانی ہے، حج بھی ہونے، روزے بھی ہونے ہیں، سب کچھ ہونا ہے، لیکن میرے پتر حرام مال سے لوگوں نے نہیں بچنا۔
تو میرا پتر اور چیزوں میں کوتاہی ہو جائے، حرام میں کوتاہی نہ کری۔ حسین نے کہا نہ کھانا ہے نہ کھانے دینا ہے، بس اتنی سی بات۔ آپ ہم ساری عوام کھاتے ہیں حکمرانوں کو، ہر بندہ تو حسین بندہ پھرتا ہے اپنے گھر میں حکمرانوں پہ تنقید کرنے کے لیے۔ شکل دیکھو، کیا پدی کا شوربہ، حرام کے جسم، حرام کے مال، لبیک لبیک یا رسول اللہ کر کے وہاں اچھلتے پھرتے ہیں، یہ کام ہے تمہارے؟ حسین ابن علی کی طرح مضبوط کریکٹر، تزکیہ نفس، عمر بھر اس بندے نے 25 حج کیے ہیں اور 25 کے 25 پیدل جا کر کیے ہیں۔ تم تو پیدل مسجد میں نہیں آتے، حسین ابن علی نے جا کے 25 حج کر آیا ہے وہ مدینے سے۔ صحراؤں میں تپتے ہوئے کبھی نانے نے ہجرت کی تھی، کبھی حسین نے بار بار ہجرت کر کے پریکٹس کی۔ حج تھا حسین کا حج نہیں تھا، وہ اس کی پریکٹس ہوتی تھی ہجرت کی۔ ہر سال جاتا، ہر سال آتا، پیدل جانا پیدل آنا، پیدل جانا پیدل آنا، دکھ اٹھاتے جانا۔ تم تو پیدل مسجد نہیں آتے، ساتھ والی گلی میں ہوتے، یہاں میں میرے 2-4 پاس ہے، ادھر ہی نہیں آتے بات کرنے کے لیے، کس نے آنا؟ گاڑیاں ہیں، اے سی لگے ہوئے اس کے اندر، نہ آتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں آنا؟ حسین بنتے جی میں امام حسین کا جیالہ چھوڑ، ان کا نام بھی نہ لے اپنی ناپاک جسم کے ساتھ۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ کیسر و کسرا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اس نے کہا، ابو ذر نے کہا اتنی دنیا کے استعمال کرو جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور ابو ذر تمتع دنیا میں اتباع رسول کے قائل تھے اور مزید کو بدعت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کیوں دنیا زیادہ رکھ رہی، جتنی نبی پاک نے رکھی اتنی دنیا کافی ہے۔ رکھی حضور نے گاڑی رکھی، آپ کے سواری کا نام کیا تھا؟ اوے اونٹنی نظر آتی، گدھا نہیں آتا؟ سرکار گدھے پر بھی بیٹھ کر جاتے، اونٹنی تو کبھی کبھی حضور پاک نے کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا جاتے، گدھے پر بیٹھو سارے۔ کہاں گئی مولویوں سنت ہے؟ اب تو شیور لیٹ ہیں گاڑیاں، امام کعبہ بڑی گاڑی میں آتا ہے، اس کو دیکھ کر میری بھی رالیں ٹپکتی، میں امام کعبہ ہوں کہ نہ سکون آنا ہے۔ وہاں پہ پڑھنے والے قاریوں کی جو اتنا موٹا امام کعبہ ہے، اتنا موٹا، میں کہتا ہوں اس کو دیکھے اتنا موٹا، وہ پوچھے اتنا موٹا امام کعبہ، تجھے رونا نہیں آتا؟ تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تو سمارٹ نہیں؟ اور اب موٹے پر تو چڑھتا ہے، گوشت ہی نہیں چڑھتا خوف کے مارے اللہ کے، وہ تو ساری راتیں تڑپتے ہیں وہ قرآن ان کے اوپر۔ اور فرمایا کہ ابو ذر نے کہا سرمایہ داری نظام کے خلاف جہاد، دولت مند نظام نہیں، ٹھیک ہے دولت تمہارے پاس ہونی چاہیے پر میں نے سرمایہ داری۔ اور لباس ابو ذر کے جو حلیہ بیان کیا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اس نے بتایا کہ ابو ذر کی دونوں گالیں اندر تھی، بھوکا پیٹ ساتھ لگا ہوا ابو ذر کا، جی، اور موٹے سے کپڑے پہنے ہوئے، حریر اور ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس نے۔ اور ابو ذر نے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی نے کہا تھا پردیسیوں کی طرح رہنا، اسے پردیسیوں کی طرح لوگ کو رہ کے دکھایا۔ اور مادیت کے خلاف ابو ذر نے جنگ کی، اور اس جنگ میں اس کے ساتھ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ علی بھی تھا، سلیمان بھی تھا، مقداد بھی تھا، ابن مسعود بھی تھے، عمار بن یاسر بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے۔ وہ سارے بندے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دور مکہ میں ایمان لے کر آئے تھے نا، کہ نبی کس کے لیے اٹھا، وہ سارے بندے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال پر تنقیدیں کرتے تھے کہ یہ کیوں یہ ہوتا ہے، اور میں پڑھ کر دکھاؤں گا۔ یہ اکیلے تھے حضرت اللہ 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 حضرت عمار، ان کی جب شہادت ہوئی ہے، حضرت وفات ہوئی ہے ابو ذر غفاری کی، تو حضرت عمار پیٹ اٹھے، انہوں نے کہا ابو ذر مر گیا ربضہ کے اندر، انہوں نے کہا تو بھی وہاں پر چلا جا۔ حضرت عثمان نے کہا تو بھی نکل جا وہاں پر۔ حضرت علی اٹھ کر انہوں نے کہا بس کر عثمان، یہ کوئی طریقہ کار؟ اس نے کہا آپ بھی چڑھ جائیں۔ علی نے کہا نکال کے دیکھ پھر مجھے، یہ رہا میدان، یہ رہا میں۔ وہ تو ڈر کے سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، آپ نے فرمایا یار کوئی بات ہے کرنے والی تیری، اگر وہ وہاں پہ مر گیا بیچارہ تو ہمیں بعد میں اس کی کوئی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کام نقص ہے۔ اگر بندے جماعت چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جماعت پوجنی ہے، گنڈوں کی بدماشوں کی جماعتیں پوجنی یہاں پر، بندے چھوڑ کر گئے جو تکشف کیا تھا، جو جماعتوں کے شروع میں چلتے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے، وہ کہاں گئے بندے؟ وہ بندے لے کر آؤ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر بھوکیں کاٹی تھی، پیاسے کاٹی تھی، مارے کھائی تھی، یہ گلے کے اندر ڈال کے مار کی ماں کی اندام نہانی میں ابو جہل نے نظام مار کے اس کے جسم کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا سمیہ کو۔ اس نے کہا وہ بندہ کو تو ہماری مخالفت کرتا پھرتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہے؟ اس نے آنے والا دور جو تھا نا خلافت کا انہدام، ابو ذر نے پہچان لیا تھا کہ یہ خلافت ہاتھ سے جاتی رہنی، یہ گاڑی غلط ڈائریکشن پہ چل نکلی، کام بڑا خراب۔ اور نہ ابو ذر سوشلسٹ تھے، نہ وہ اس طرح کے جو بتاتے تارکو دنیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ابو ذر کہتا تھا اعتدال کی دنیا پہ رہو، اعتدال کی دنیا پہ رہو۔ اور خود مفتی تھے، انہوں نے استفتہم کے جو لفظ بولنے ہیں، انہوں نے کہا مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ان سے اللہ کے دین کے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھوں گا۔ دنیا کی تو بات بڑی دور کی کہ میں سائل بن جاؤں، میں کہتا ہوں ابو ذر سائل بن کیسے سکتا تھا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک مسلم شریف کی حدیث سنانی آپ کو ابو ذر کے بارے میں، رسول پاک نے پاس بٹھا لیا، اور نبی پاک ہر ایک کو اس طرح نہیں بانٹ دیتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کا بندہ دیکھ کر بات بتاتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ یہ بندہ میرا وہ قابل شاگرد ہے
اس کو میں نے توحید کی وہ بات سمجھانی اس بچے کو کہ جو توحید کا اخیر ہو جائے گا، یہ اس کو میں نے بتانی ہے۔ اس کے سامنے بتائی، اس سے میری بات ہی نہیں کوئی، یہ نیا نیا ایمان لے کر، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں سے۔ ابو ذر شروع میں ایمان لے کر آیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو باتیں سمجھائی نا، اخیر ہو گئی بھی توحید کی، اخیر ہی ہوگی۔ اور رسول پاک نے جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بیعتیں لی نا، جو اس سے کہلوایا، میں کہتا ہوں ابو ذر کے اندر سے ایک ایک شے کھینچ لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر وہ شے جو ابو ذر کو آئندہ آنے والے وقت میں مادیت کے حوالے سے، یا پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والے وقت میں دولت کے حوالے سے اور نفس کے اور دنیا کے اور لالچ کے حوالے سے ڈسٹرب کر سکتی تھی ابو ذر کو نبی پاک نے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو اس سے پھر کیا اس زمانے میں، اور وہ خود تھے اور کہتے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور ابو ذر کو پتا تھا کہ یہ بکریاں لے جانے والی، حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آ جانا ہے کہ تم میں سے بہتر بندہ وہی ہوگا اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے کے پہاڑوں پر چلا جائے، اور اللہ کو وکیل جلے ہی جانا چاہیے جو دنیا تنگ کر دی گئی۔ یہ دنیا رہنے کی شے ہے کوئی جتنے ڈوب کے مرن کہتے جی کردہ؟ یہ دنیا جس کے اندر اب ہم رہ رہے ہیں، یہ تو ایک بدکاری کا رنڈی کا کوٹھا ایسا نہیں جیسا یہ بنا دیا انہوں نے، چکلا بنا دیا۔ یہ دنیا ہے، اس میں ہم رہنے کے قابل رہ گئے۔ ہر طرف ہمارے اپنے گھروں کے اندر سیلاب آ گیا، تباہی ہو گئی، ہر طرف ظلم و ستم کا نظام ہو گیا، عدل اٹھ گیا، یہاں سے جور ہر طرف نظر آنے لگا، بے ایمانی، دھوکہ، فریب، بدکاری، کون سی شے اس دنیا کے اندر اب اس وقت موجود نہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کب یہ دنیا رہنے کے قابل رہے گی؟ واقعی ابو ذر کو پتا تھا، اور ابو ذر ایک بڑا پرامن مبلغ اور صابر اور ہوش مند آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ابو ذر نے اپنی زندگی میں کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، اور اب میں اس کے بارے میں تبصرہ پڑھتا ہوں۔ طاہر حسین مصری نے بڑا شاندار تبصرہ کیا اس کے اوپر، جب اس سے پورا نظام پڑھ لیا نا، بڑا شاندار ترجمہ اس سے کیا۔ پھر ابو ذر کی مخالفت پیچیدہ تر ہو کر سیاسی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے خلیفہ اور گورنروں کو مال مسلمین کے ناحق صرف کرنے پر، ملامت کرنے پر بس نہ کی، بلکہ وہ گورنروں کی تقرری اور معزولی کے بارے میں بھی حضرت عثمان کی سیاست پر گرفت کرتے اور نوجوان اور طلقاء کے بیٹوں کے انتخاب پر انگشت نمائی کرنے لگے۔ ینگ لڑکے، جیسے آپ ینگ لڑکے ہیں جی، نہ ٹیم تیار کی نہ کچھ اور، میں بدل دوں 100 دن میں، یہی تو کنجر خانے ہیں۔ کہاں جائیں گے وہ مدبر لوگ؟ یہ جب جتنا کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے اتنا ایکسپیرینس آدمی چاہیے کہ جس نے آپریشن کرنا ہے، اچھا ڈاکٹر ماہر جس کی عمر گزر گئی ہو، وہ وہاں بیٹھ کر، اور یہ نوجوانوں کو لگا دیتے ہیں، ان کو وہ لوٹنے والے ہوتے ہیں بچپن سے، ان کی طبیعت لوٹنے کی ہوتی، پرانے حکمرانوں کو بھی بچے آ گئے، ان کے بھی آ گئے، پچھلوں کے بھی آ گئے، یہی کام ہوتا رہنا ہے۔ امت شروع سے تباہ، حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی آنی قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں ہے، جب بھی یہ کبھی چھوکرے لڑکے آ جائیں گے وہ اس کے بعد وہ تباہی ہو جائے گا۔ اور اب بھی جو لڑکے چاہتے ہیں نا ہم معاشرے کی اصلاح کر دیں، یہ پکتے پکتے کوئی نہیں ہے، کچے پکے ہی ہوتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ بڑی مطالعہ، بڑا رہبر چاہیے آدمی کو اس بارے میں۔ فرمایا کرنے لگے، اس تمام مخالفت تنقید کے باوصف نہ ابو ذر غفاری نے علم بغاوت بلند کیا، نظام ڈسٹرب نہیں کیا، نہ عطا سے دست کا شوئے، جہاں ہوا کہا کہ نہیں ہم تیری یہ بات صحیح مانیں گے۔ انہوں نے خلیفہ کے سزا قبول کرنے سے انکار کیا، نہ اس کی طرف سے پہنچائی جانے والی کبھی کسی تکلیف کی مدافعت کی۔ ابو ذر کی مخالفت سلبی تھی، ایک ایسی مخالفت، اور یہی سلبی مخالفت حضرت حسین کی تھی۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ امام حسین، کوئی کہتا جی وہ حکمرانوں کے خلاف نکل گئے تھے، کوئی کہتا جی اس طرح خروج کرنا جائز ہے، کہتے بچے لڑکیاں تھیں ان کو لشکر جمع کرنا چاہیے تھا۔ ہر بندہ پریشان ہے بھی امام حسین نکلے کیا کرنے تھے یار؟ اگر جنگ لڑنی تھی تو ان کو چاہیے کہ فوج تیار کرتے، اگر جنگ نہیں لڑنی تھی تو وہاں مکے مدینے میں رہتے، چھپ کر کے وہیں شہید ہو جاتے۔ ضروری تھا یہ جو کام انہوں نے کربلا جا کے کیا وہ یہاں ہوتا، مکے میں ہوتا، ایک ساتھ ہونا تھا؟ نہ یہ لفظ سلب اور ایجاب، یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ یہ توحید سمجھنے میں بھی بڑے معاون ہوتے ہیں، اور بندے کو ہر جگہ پہ جہاں کو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اس کے بارے میں زبردست قسم کی آپ کا مثبت، جس کو آپ کو مثبت اور منفی یہ لفظ ہے آپ کو لگتے نا یہ تو پورا جہان ہے مثبت، جہاں تارے ہی مثبت منفی کی غلط جڑ جائے بھگ کر کے سارا کچھ چھوٹ جاتا ہے، وہ غلط۔ انہوں نے کہا نہیں، سلبی طریقہ جو تنقید شدید چبھنے والی اور سخت نصیحت پر منحصر، یہی باعث ہے جب انہیں شام جانے کا حکم دیا وہ شام چلے گئے، ربضے کا حکم ملا وہ ربضہ چلے گئے، اور یہی کہتے رہے کہ مجھے تو اطاعت کا حکم ہے، خواہ میرا امیر کوئی ناک کٹا غلام کیوں نہ ہو۔ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری ایجابی مقابلہ کریں اور ان کی قیادت کریں، جنگ لگا دیں، مدینے کے اندر تلواریں چلوا دیں آپس میں، انہوں نے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان مجھے کہیں کسی اونچے کھجور کے تنے سے بھی لٹکا دے میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں نہیں یہ کروں گا۔ گویا ابو ذر غفاری اپنا جو جائز حق سمجھتے تھے امکانی حد تک مخالفت کرتے رہے، لیکن یہ کچھ دائرہ اطاعت میں رہ کر امام کی بغاوت سے بچتے رہے۔ کیوں؟ رسول پاک نے روکا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ اس طرح اصلاح ہوتی ہے کہ بندوں کو صبح اکٹھے کر کے ووٹیں ڈلوا کے 4 میں بدل دو, اور بدلنے کے لیے بڑا کام چاہیے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا کام ہو ہم سے کہ نتیجہ نکل آئے. میں تحریک چلاؤں, میرے ہوتے ہوتے ہی نتیجے نکل آئے. یہی مودودی صاحب کے ساتھ ہوا. مولانا مودودی نے یہی کام کیا. وہ عبدالرحیم اشرف پیٹتا رہ گیا, غازی عمر پیٹتا رہ گیا, امین حسن سلائی, ڈاکٹر اسرار, مصری سریگو, کدھر جا رہا مودودی؟ نہیں سمجھ آئی. اخیر 93 میں الیکشن ہوا, قاضی کو پہلے بندوں نے سب نے روکا بھی, ہٹ جا قاضی, پیچھے تحریک اسلامی بنانی پڑ گئی. وہ تنظیم لے کے نکل گئے, پھر کسی کا کچھ بھی نہ بنا. لیکن ہوتا کیا ہے, لیڈروں کو جب یہ ہو جاتا ہے اب نتیجہ ہی کٹنا ہے. کس نے کہا نتیجہ نکالنا شرک ہے؟ اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. نبی تیرا کام پہنچا دینا, باقی یہ پھر جو کریں گے ان سے کہو تم بھی انتظار کرو, منتظرون, ہم بھی تمہارا انتظار یہاں بیٹھے کرتے ہیں, آؤ تمہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ابو ذر غفاری نے کہا, اور جس نے اس نظام کو برباد کیا نا, اس کی حمایتیں ابو ذر غفاری کی مخالفتیں ہیں. حضرت معاویہ نے نظام برباد کر کے رکھ دیا. یہ بیچارہ بڈھا کھانے پینے کو اس کے پاس کیا تھا ابو ذر کے؟ اللہ 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 ہے. ابو ذر کو اس طرح تھا. اللہ اللہ اللہ. ابو ذر کے بارے میں پوچھا کسی بندے نے کہ ابو ذر تیرے پاس بڑا کھانے پینے کو, ایک آدمی نے ان کو 300 دینار بھیجے ابو ذر غفاری کو, بھی میں آپ کی مدد کے لیے بھیجتا ہوں, آپ وہاں غریبی میں دن گزارے ہیں ربضہ کے اندر. 300 دینار سونا بھیجا. 300 دینار آپ کے پاس یہیں امریکہ کا ڈالر آ جائے نا, میں کہتا چوم چوم کے برا حشر, اچھا میرے کو $500 آ گیا. آ گیا 300 دینار ابو ذر کے پاس, سامنے آیا. ابو ذر نے واپس کر دیا. اس نے کہا تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دھوکہ دینے والا تم نے نہیں پایا جس کو دھوکہ دینا تھا؟ مجھے دنیا کے ساتھ دھوکہ دیتے ہو, کوئی اور نہیں ملا تمہیں؟ مجھے دھوکہ دینے کے لیے دے دیا کہ ابو ذر کو پیسے دے کے پھسلا لو. فرمایا ہو مجھے کیا چاہیے, ایک سایہ درکار ہے جس میں میں بیٹھ جایا کروں, چھپر سا ڈال کے گھر بنا لوں جیسے رسول پاک نے بنا لیا. کچھ بکریاں جو شام کو میرے پاس آ جایا کریں, میں پھر اس سے دودھ دو کہ اپنی دودھ پی لیا کروں, اور ایک بیوی میری جو میری خدمت کر سکے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں. کسی نے کہا کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ فرمایا بڑی رقم ہے. کہا کتنے؟ 40 چونیاں, 40 درہم ہے. کہتے میرے پاس بڑے, کہتے میں بڑا, 40 بکریاں, 40 درہم, میری بیوی, اور کیا چاہیے مجھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول کہتے مجھے, ان کو ایک آدمی نے کہا یہ تیری ازمائش آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہاں ازمائش آ گئی. کہتا اللہ کی طرف سے. ابو بکر نے کیا کہا؟ کہتا ابو ذر کہتا مرحبا بامر اللہ, اللہ کی طرف سے آئی ہے, او ویلکم ہوئے, میں قربان جاواں. یہاں ذرا آ جائے چیخیں ہی نکل لے, کہیں سے بیدہ ہوگا فلانا ہوگا, کیا ہو گیا؟ روٹی تیرے پاس, کھانا پینا تیرے پاس, یہاں پہ وہ دے. اور انہوں نے فرمایا میں اس زمین کی پشت میں جانا پسند کرتا ہوں, میں مال جمع کرنا پسند نہیں کرتا. بعد میں جب دنیا سے جانے لگے ابو ذر غفاری, تو اس وقت انہوں نے کسی بیٹی آئی, اس نے کہا ابا جی میں بازار گئی تھی کچھ چیزیں لینے کے لیے, کھوٹے کہتے سکے ہیں تیرے پاس. کہتے پتر ادھر ہی رکھ دے, شکر ہے اللہ جس نے مجھے صبح اس حال میں کرائی کہ میرے پاس جیب میں کھوٹے سکے تھے. میں اس کے بعد فرمایا میں دنیا کی, اور جب فوت ہونے لگے کچھ نہیں, بیوی رونے لگی. بیوی نے کہا آپ کا تو اب کفن بھی نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, کفن نہیں ہے, چھوڑ, کفن کی کون سی بات ہے, مل گیا نہ ملا, باقی اللہ کرے کوئی آ جائے. اور راستہ ربضے کا جو تھا نا, وہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا ادھر سڑک پہ بیٹھ جا, کوئی بندہ آ گیا, کفن کا بھی اللہ انتظام کر ہی دے گا. آخری وقت میں کفن کا انتظام, بیٹی اور بیوی دونوں پاس بیٹھی, کوئی کفن نہیں. صحابی رسول کے پاس کہتی میری بھی کوئی چادر نہیں ایسی جس میں آپ کو دھو کے دفنا دوں. تو میں بیٹھ جا, رستے میں بیٹھ گئے. اتنے میں وہاں سے پہلا قافلہ ایک چھوٹا سا 5-7 لوگوں کا آیا. آ کر کے اس میں سے ایک لوگوں کو, انہوں نے کہا بی بی تو کون یہاں پر؟ میں ام ذر ہوں, ابو ذر کی بیوی. انہوں نے کہا او کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابو ذر کی جان نکل رہی ہے, تکلیف میں ہے کافی. وہ جا رہے دنیا سے گئے, وہاں پر جا کر بیٹھے ابو ذر غفاری. ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. فرمایا ہم آپ کو کفن دیں؟ فرمایا نہیں, تمہارا کفن جو ہے نا وہ کیسے لے لوں یار, وہ حلال مال کا نہیں ہوگا. اس نے کہا نا, میری ماں نے احرام کی 2 چادریں مجھے دی تھی اپنے ہاتھ سے کاٹ کے, وہ بڑا حلال کا رزق ہے, وہ لے لیں آپ مجھ سے. ایک آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. 3 ملا. کہا ہاں, پر یار میں تمہیں قسم دیتا ہوں کسی بھی حکومتی اہلکار کا مال نہ ہو, میں اس کے مال میں دفن نہیں ہونا چاہتا. میں کسی حکومت امیر آدمی کے مال میں دفن نہیں ہونا چاہتا. بھی مجھے وہ اچھا کفن دیں اعلان کر کے, میں نہیں اس میں دفن ہوں. انہوں نے کہا نہیں.
بس جنازہ رکھ دیا, لیٹ گئے. وہاں پر ایک چھوٹی سی بکری بندھی ہوئی تھی, کہا گھر والوں کو کھانا تیار کر کے رکھ دو, کوئی میں جب مر جاؤں تو اس کے بعد کوئی بندے جب جانے لگے انہوں جاتے وقت کہنا کہ نہیں تم نے ابو ذر کو دفنایا, اس کے عوض میں روٹی کھاتے چلے جائیں. لیٹ گئے, فوت ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور قافلہ آ گیا. لوگوں نے دیکھا تو وہ قافلہ, انہوں نے پوچھا یار یہاں راشد 4-5-7 بندے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی یہاں ایک صحابی رسول فوت ہو گئے ابو ذر, ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا ہوا. او نکل کے دہائیاں دی. عبداللہ ابن مسعود اتر آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب, اسے کہا اے ابو ذر, اوے ویرانوں میں تو مر گیا یار, اور ہم نے اس نظام کو چلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی, اس لیے دی تھی کہ ابو ذر ویرانوں میں مر جائے, علی کوفے جا کے مر جائے, حسین کربلا میں شہید ہو جائے, میں عبداللہ ابن مسعود کوفے میں جا کے مر جاؤں. یہ دن دیکھے ہم نے نبی کے پیاروں نے کہ تحریکیں ہم نے اس دن کے لیے چلائی تھی. مصری شریف چلا گیا تھا تنگ آ کے مولا مودودی سے, اور 56 میں چھوڑ کے چلا گیا, اسے بکریاں نہیں چلا گیا. اسے کہا اس دن کے لیے تحریکیں 16 سال چلائی تھی ہم نے, یوٹر تو لینے تھے تو نے, پھر بعد میں آ کر کے کہا یہ تحریک تھی جس میں ابو ذر نے کہا ہاں تو تنہائیوں میں مر گیا ابو ذر, تو اپنی بات کا سچا قول نبی سے جو کیا تھا. نبی نے فرمایا تھا مجھے جس حال میں ابو ذر تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں, پل صراط پر مجھے اسی حال میں ملی, جیسی غربت میں تجھ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی غربت میں مجھے ملی, دولت نہ تیرے پاس ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول جیسی آپ مجھے جس حال میں چھوڑ کر جائیں گے نا, ابو ذر کو ویسا ہی پل صراط پر پائیں گے. اللہ اکبر اللہ. ابو ذر اسی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. غزالہ تم تو واقف ہو, کہو مجنو کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا ویرانے پہ کیا گزری, ویرانے پہ کیا گزری. پھر جب وہ مجنو مر گیا ویرانہ بے آباد ہو گیا. وہاں ایک مجنو رہتا تھا پہلے, اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی حق کہنے والا. غزالہ تم تو کہو, کہتا ہرنو صحرا کے ہرن مجھے بتا, غزالہ تم تو کہو مجنو پہ کیا گزری, کیا ہوا جب وہ مر گیا وہاں پر. تم تو واقف ہو, تم تو واقف ہو غزالہ, تم تو کیا گزری. دیوانہ مر گیا پھر ویرانے پہ کیا گزری. اب وہاں کوئی کیس نہیں رہتا, کوئی مجنو نہیں رہتا. اب عشق کی داستانیں کون لکھے گا. اس صحرا میں جب جان دی نا, حسین ابن علی نے بھی پھر اسی طرح ابو ذر کے پیچھے چلتے ہوئے صحراؤں میں جان دے دی. وہ بھی میٹیریلزم کے خلاف اٹھا, اس کو کوئی یزید کی حکومت سے نہیں تھا. وہ کہتا تھا آ جائے یزید آ جائے, حکومت اگر کرنی یزید کر لے. امام حسین کو یزید سے کوئی اختلاف نہیں تھا, سوائے اس کے کہ تم زبردستی ہمارے اوپر حکمران نہیں بن سکتے, اور امت تم کو لے کے آنا چاہتی تو پھر امت تم کو لے آئے. اب یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پڑھنے لگا. کون؟ حضرت معاویہ. ان کے پاس حضرت مقدام بھی نبی پاک کے ان صحابیوں میں سے ہے جو بندہ اسی طرح ابو ذر کی طرح کا زاہد تھا. وہ بیٹھے تھے پاس, کہتے ہیں حضرت معاویہ کو خبر آ گئی حضرت حسن کے مرنے کی. تو کسی نے کہا حضرت حسن فوت ہو گئے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت معاویہ نے کہا تو انا للہ پڑھتا ہے اس کے اوپر. ایک پاس ہی بیٹھا تھا خوش آمدی, کہتا جی وہ تو آگ کے انگاروں میں سے ایک انگارہ تھا, بجھ گیا. انا للہ, آگ سی پانی پہ گیا جی, ختم ہون مخالفت کنے کرنی ساڈی, ختم, جیلوں میں بند کر دو, کس نے مخالفت کرنی, الیکشن جیت جائیں گے ہم. اور فرمایا وہ تو آگ کے, اور انہوں نے حضرت مقدام اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا چپ کرے, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہاذا منی و حسین من علی, حسین تو علی دے وچ, یہ حسن میرا پتر ہے, اور تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک یہ ہو گیا. اور انہوں نے وہیں پر غصے میں آ گئے, غیظوں کا وہ اسمع کا مان تک رہوں, میں معاویہ تو نے اس کو چپ نہیں نہ کرایا, اب میں تجھے غصہ دلا کر یہاں جاؤں گا, تجھے آگ لگا کر جاؤں گا. فرمایا ہاں کہ یا معاویہ ان انا صدقت فصدقنی, اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا, اگر جھوٹ کہوں میرا کیا. فرمایا اللہ تجھے پکڑے کیا. نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ کوئی آدمی سونا نہ پہنے, کوئی آدمی حریر نہ پہنے, ریشم نہ پہنے, اور کوئی آدمی چیتوں کی کھلیں, شیروں کی کھلیں پہلے زمانے میں مار کے نا اس بچھا کے پر بیٹھتے تھے بڑے فنکار, میں بڑا شجاعت ہے, مارا چاہے کسی اور نہیں ہو. وہ ہرن نہیں پرانے زمانے میں آپ نے لوگوں کی ڈرائنگ روم میں دیکھا ہوا ہرن کے سینگ لگائے ہوتے, بھی میں نے ہرن مارا ہے. یہ وہ کام تھے جاہلیت والے. ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کیوں لگتے تھے, ہرن کیوں لگے ہوئے, جاہلیت کے کام تھے. فرمایا معاویہ میں ساری چیزیں تیرے گھر میں, سونا, ریشم, چاندی کے برتنوں میں روٹی کھانی, سونے کے برتنوں میں, اور یہ چیتوں تیرے گھر میں دیکھتا ہوں, یہ ہیں. اس نے کہا ہیں. تو فرمایا پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, تو کس طرح کہتا ہے کہ تو نبی پاک کا بڑا پیارا ہوگا. تو حضرت معاویہ نے کہا ان کو کچھ رقم دو. تو کہا رکھا تو یہ رقم اپنے پاس سامنے. یہ ابو داؤد ہے, کتاب اللباس ہے, باب فی جلود النمور والصبا. جس بندے نے کیپٹلزم کی بنیادیں رکھی, جس بندے نے دولت مند لوگوں کی طرح عوام کا پیسہ کھایا,
جس بندے نے اسلام کے نظام کو ہلایا، جس کی وجہ سے یہ حضرت معاویہ حضرت شام میں تھے اس وقت، جس کی وجہ سے اسلام کا انہدام ہوا اور خلافت ڈوب گئی، اس بندے کے یہ مرثیے لکھتے ہیں، یہ اس کے جشن مناتے ہیں، اس کے نام پر مسجدیں بناتے ہیں، شانیں کانفرنس کرتے ہیں، اور جس بندے نے خلافت بچانے کی کوشش کی اس کے بارے میں یہ رسالے چھاپ دیتے ہیں کہ جی اس نے خلافت تباہ کر دی، اس کی وجہ سے خلافت تباہ ہوئی۔ کیسے بربادی ہوئی پھر؟ آپ دیکھیں کیسا چینج کر دیا آپ کے سامنے، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ہسٹری تباہ کر دی۔ وہ کچھ کہہ رہا ہے ابو ذر غفاری، اس بندے نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی اور اس سے کوئی بغاوت نہیں کی۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی، نظام تباہ کر دیا، حضرت حسن کے ساتھ جنگ کر دی، پھر وہ بعد میں ان کو زہر دے کے شہید ہو گئے، بعد میں اپنے پتر کو بٹھا کے نظام برباد، اور نبی کی طرز چھوڑ کے یہ اپنی طرز پہ اپنے موجوں کے ساتھ زندگیاں گزاری اور محل بنا لیے اور جس طرح عیاشیاں کی۔ اور جو بندہ دنیا کو ترک کر گیا، جس نے کوئی بغاوت نہ کی، جس نے اپنے نبی کی بات مان کر اعتدال کی راہیں اختیار کی، اس کو کیا کہہ دیا کہ اس نے خلافت برباد کر دی۔ اس کو کیا کہہ دیا؟ اس نے خلافت ٹھیک کی ہے۔ اس کی دلیلیں دیکھا کیسی چینجنگ کی ہے۔ اس کو کہتے کہاں سے آئے گی پھر؟ گلا تو گھونٹ لیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ؟ یہ اہل مدرسہ نے تو آپ کا گلا گھونٹ دیا، آپ کو اندھا کر دیا، آپ کی تاریخ نہیں آپ کو پڑھنے دیتے، اور رسالے چھاپ دیتے بڑے آرام سے اور ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیتے ہیں۔ آپ اور میں سارے کیا لیتے؟ اعتصام چھپ گیا جی، مولانا تعالیٰ نہیں ہے چھاپا، اور یا کرو بخاری اور مسلم کی سری مخالفت اور ابو داؤد شریف کی سری مخالفت اور تاریخ کی جھوٹی روایتیں، اور کہاں ایک اعتدال پسند پرامن مبلغ جو امیر کی اطاعت میں اپنی غربت میں مر گیا، وہ شہر ہی چھوڑ گیا جو شہر اس کے نبی نے کبھی یہ بات کیا تھا۔ کہاں وہ آدمی جو محل بنا لے، اور اس نے اس زمانے میں ٹوکا، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ کو ٹوکا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، اس نے اس وقت دیکھ لیا، صحابی رسول نے دوسرے نے بعد میں بنتا ہوا دیکھ لیا۔ میں آپ کو کیا اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہے؟ ابو ذر غفاری کا یہی کہنا تھا کہ گھر بناؤ رسول کی طرح، کھاؤ پیو رسول کی طرح، پہنو رسول کی، سواری بھی رسول کی، اور جہاد تبلیغ نظریات سارے نبی کے بناؤ، اور دنیا میں رہو کاننا کا غریبن اور عابر السبیل بن کر ابن آدم کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے تھوڑا سا کھانا اور تھوڑے سے کپڑے چاہیے۔ وہ حکمرانوں اور عوام دونوں کے سامنے کہتے رہے۔ آپ کی اور آج کے دور میں نہ حکمران ٹھیک نہ۔ معاویہ کا نظریہ کیا تھا؟ شاہانہ کیسر و کسرا کی طرح رہنا ہے، اور تکشف سے دور جبر و اکراہ اور تحریص اور تخفیف سے کام لیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی کے خلاف جنگیں لڑی، فساد فی الارض کیا، بیضائے اسلام کو تباہ کیا، ملوکیت کی بنیادیں رکھ دی، سارے خلافت کے ادارے برباد کر دیے، بدعنوانی کو رواج، قتل صحابہ تابعین، کس طرح ایک پاک باز صحابی کے سر تھوپ دیا وہ سارا کام۔ اب کیا کیا بیان کروں؟ اس سے بڑھ کر میں نے کیا بیان کرنا؟ پھر یہی ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اللہ بچائے، دیکھ لیں کہ کسی کر کے فارغ کر دیں گے، یہ ایک زبان چلتی اس کو بھی بند کر دو۔ پر کیا کروں؟ مجھے بھی پتا ہے حقائق کو میں بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا میں ممبر ہی نہ پہ چڑھتا ہی نہ، یا میں اپنے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیسے کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے۔ میں نے خدا سے مانگ کر حق گوئی کی زبان لی ہے۔ میں نے کہا اللہ بیت اللہ شریف میں چمٹ کر کہا کہ اگر تجھے یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہے میری زبان پر حق جاری کر دیں، قیامت کے دن میں نے اپنی زبان کا تجھے حساب نہیں دینا۔ پکڑ کے رکھی مجھے، قدم پکڑ سنبھال اور شاہا تے صدق صفاؤں نہ ڈولے، میرا قدم پکڑ کے رکھی۔ یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں بتاؤں اور میں آپ کو 4 خطبے ادھر ادھر کے سنا کے آپ کو موجے کروا دوں۔ میرے نزدیک آپ عوام الناس اور حکمران دونوں ہی ظالم ہیں، یہ ابو ذر غفاری کا۔ لیکن دوسرا نظریہ، میں ان حکمرانوں کے خلاف، چاہے میرے نظریات کے خلاف ہیں، چاہے کفر کی حکومت ہی آ جائے، مجھے کوئی اسے غرض نہیں، میں وہی کام کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تبلیغ کر، لوگوں کو بتا، ان کا یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن نے نظریہ بتا دیا کہ تیرا کام ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، قرآن ان کو پڑھا، نمازوں کے لیے ان کو بلا، ان کے بچوں کو صحیح دین سمجھا۔ یہ نہیں کہ میں نکل کر باہر تلواریں لے کے نکل جاؤں، کیا کرنا ہے؟ لوگ اٹھیں گے، 4 بندے جو نیکی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور بھروسے اٹھ گئے لوگوں کے۔ جب سے یہ دینی جماعتوں کو ناکامیاں ہوئی، دل ٹوٹ گئے۔ لوگ کہا کیا یار بڑی کوششیں کر کے دیکھی، بڑی نظام مصطفیٰ بھی چلائی، وہ بھی چلائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ عوام اتنی قربانیاں دے ہی نہیں سکتی۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ میں کتنے سننے والے ہیں، ماشاءاللہ سب کے پاس پیسے ہیں، صبح سارے بندے اپنے گھر کا ریٹ لگاؤ، 3 مہینے کے بعد ہم چلتے ہیں باہر،
100 تو ہے نا, کوئی 20 25 30 کروڑ اکٹھا ہوگا, چلیں باہر نکلتے ہیں, یہ ترک کرتے ہیں, یہ دنیا ساری چھوڑتے ہیں, اس کو نکلتے ہیں ابو ذر کی طرح صحراؤں میں نکل جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنے گھر بنا لیں گے, بکریاں رکھ لیں گے, کچھ چیزیں رکھ کے روٹی کھا کے گزارا کر کے نبی کا دین تو چلے گا نا, کسی نے نہیں جانا, کہا سب پاگل ہیں, ان کو کیا پتا, یہ کیا, کون اٹھائے گا اس تحریک کو, کوئی نہیں اٹھاتا. آپ کی بہنیں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کے رشتے کوئی نیک لڑکے نہیں لیتے, آپ کو پھر بدکاروں کو دینے پڑ جاتے ہیں, شادیاں ان کی مرضی کی کرنی پڑتی ہیں, آپ کو بدعات کرنی پڑتی ہیں, آپ کو گھروں کے اندر اے سیوں کے بل آپ پیٹتے, یہ بڑے بل آگے نہ چلاؤ. ربضہ میں ابو ذر نہیں چلا گیا, نہیں, آپ کہتے کیا کرے جی, آپ کو یہ ہو وہ, عجیب باتیں کرتے. اور سارے یہ ابو ذر کہنا سننا, حسین کہنا سننا آسان ہے, حسین اور ابو ذر بننا بہت دور کی بات ہے. آغوش رسالت چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دامن محمدی چاہیے, شیب ابی طالب چاہیے, کربلا کی صحرا چاہیے, ربضہ کا صحرا 200 میل دور ویرانہ, اس ویرانہ چاہیے. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر, جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل چھوڑ گئے, بڑا حج سننے کا شوق ہے, اور کیا کروں, کوئی بندہ نہیں سننے کو تیار, مولوی تو نہیں چھوڑنے کو تیار, میں نہیں چھوڑنے, میں صفحے بچھا دے, صفحے چکو جی, کیا کرو جی, کلین بچھا دو, گوڈوں میں درد ہوتی ہے. رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہمارے ماتھے جل گئے, ہاتھ پاؤں جل گئے, نمازیں ادا ہوتی رہیں, سجدے ہوتے رہے, تلواریں چلتی رہیں. کربلا میں حسین نماز پڑھا ہے, احد میں حضور نماز پڑھیں, تبوک کے سفر ہو رہے ہیں, نبی ادھر پہ جا رہا ہے, ادھر جا ہے. نبی کی جانا آنا تگو دو دین کو غالب کرنے کے لیے, میرا آپ کا مری نران کغان شمالی علاقہ پی سی بوربان دبئی لندن امریکہ کنجر خانے کے لیے. چلو جی کوئی ڈپریشن ہو جاتا ہے نا بندے کو, وہاں بھی جانا پڑتا ہے. رسول پاک کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا, نبی سے زیادہ اللہ کہتا ہے اللہ زیادہ کا ظاہرک, وہ بوجھ جو تیری کمر توڑ رہا تھا, علم نشرح لک صدرک, وہ ہے. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا تجھ پر تیرا, ہم نے اے نبی تیرے سینہ کھولا نہیں دین کے لیے, ہم نے پھر وہ بوجھ تیرے سے نہیں ہٹا دیا. اللہ زیان کا ظاہرک, جو تیری کمر توڑ رہا تھا, اللہ اکبر, پھر تو نے وہ بوجھ اٹھایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جا پھر جب تو نے بوجھ اٹھایا, دنیا تجھ کو قیامت تک رحمت للعالمین کہتی رہے گی. آپ کس کی بات مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ میں تو تپا ہوا ہوں ان مولویوں پہ, آپ پہ. ہم سب میٹیریلسٹک ہیں, ہمیں پیسہ چاہیے, بیوی کو پیسہ, بچوں کو پیسہ, کیسا خدا کیسا نبی, پیسہ خدا پیسہ نبی. خدا بھی بکتا ہے یہاں, رسول بھی بیچتے ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں جا سکتے, اے سی ہم سے نہیں چھوٹنا ہے, گاڑیاں ہم نہیں چھوڑ کر جا سکتے. بچوں کے رشتے صحابہ کرام نے آپس میں اس وقت کیے, بعد میں پھر وہی اور آ گیا, کوئی رشتے دینے کو تیار نہیں. جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے وہاں منصورے کے اندر رہتے, کہتا یہاں ہی میں نے 2 بندوں کو آپس میں کہا شادیاں کر لو. ایک امیر تھا, غریب, کہتا یار ٹھیک ہے ان کی بچی بڑی نیک ہوگی, بڑی متقی پرہیزگار ہوگی, پر یار کوئی سٹیٹس بھی دیکھا کرو. اللہ اکبر. آپ کے پیسے لگتے کس شے پہ؟ آپ کے پیسے لگتے ان یوٹیلیٹی بلز پر, جو نبی نے نہیں استعمال کی وہ اس چیز پر آپ کے پیسے لگتے ہیں. آپ کے پیسے لگتے ہیں رسومات اور شادیوں پر. بھائی کماتے کماتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, رسومات آپ ان کی اگر نکاح ہو تو کس باپ کو پڑی ہے باہر سے کس سے مانگنے کے لیے جائے, بتائیں نا. آپ نہیں مانتے, آپ کہتے اٹھا. صحابہ کرام اٹھے, انہوں نے کہا ہم تو نظام بدل کے رکھ دیں گے, ہم تو ایسے کر کے رکھ, تم جیسے اللہ اللہ اللہ. حسین کا پوچھتے ہیں اسے, یار اکٹھے نہیں کیے, تم جیسے غدار تھے سارے حسین کے دائیں بائیں, عہدے لینے کے لیے اپنے بات اندر ڈھونڈو. جو میں اور تم تحریکوں کا کام کرتے اندر چاہتے نہیں شہرت ہو. کیسے حسین ابن علی نے کہا کوئی شہرت نہیں, کوئی عہدہ نہیں, چھوڑو ترک دنیا. چیک کیا, ٹیسٹ لگایا. اللہ نے کہا اللہ نے آزما لیا تم کو کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو. ٹیسٹ لگایا, پتا چل گیا یہاں تو گارنٹی کوئی نہیں, یہ تو ختم ہوئے پڑے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے عزیزان گرامی, یہ میں نے خطبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس لیے دیا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کے دل کے اندر توحید رچ گئی تھی اور آخرت کی دنیا کے بارے میں اس کو ایک چیز کے بارے میں پتا تھا. اس لیے یہ امام حسین ہی نہیں, ہر وہ صحابی جس صحابی نے نظام خلافت کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہوئی دیکھی نا, وہ صحابی اپنے دور میں تڑپا ضرور ہے,
اور امام حسین بھی ویسے ہی تڑپے ہیں. امام حسین کو معاذ اللہ من ذالک کوئی ایسا خبر نہیں ہو گیا تھا بھی میں نظام کو بدلنے. ہر بندہ جس نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی تھی نا، جو اسلام کے تھیم کو سمجھتا تھا، مرکزی خیال کو سمجھتا تھا، وہ آدمی کہتا تھا یہ میٹیریلزم ہے، یہ آ گیا تو اس کے بعد کافر بھی ہم پر چھا جائیں گے، ہم نے نرم پڑ جانا ہے، ٹھنڈے میٹھے ہمیں معاہدے کرنے پڑ جانے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کو ماریں گے، بم مار مار کے تباہ کر دیں گے، ہم بول نہیں پائیں گے، پالیسیاں معیشت کی جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی ماننی پڑیں گی. سارا کچھ ہو گیا. پھر جب اپنے اندر سے کام کمزوری شروع ہو گئی، پھر باہر والوں نے حملے ہی کرنے تھے، تباہی ہونی تھی، اور اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج میں اور آپ جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے، اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اسلام کو شوکت عطا فرمائے، اسلام کو رفت عطا فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کام تھا حق پہنچانا. اللہ تو اس حق کو قبول و منظور فرما اور میرے حق کے ابلاغ کو وما علینا الا البلاغ المبین کے تحت پھیلا دے. اور جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے انہدام میں خلافت کیا وہ اور تھا، جس نے بچانی چاہی لیکن فساد نہیں مچایا وہ اور تھا. اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کی سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ گالی دینی ہے صحابہ کو، نہ تان کرنا ہے، نہ تشنیع کرنا ہے، نہ تضحیق کرنی، نہ ان کو ہلکا جاننا ہے. سب اچھے ہی اچھے ہیں، لیکن جو غلطی جس سے ہوئی وہی رہنے دیں اور اس سے سبق حاصل کر کے آئندہ آپ بھی اپنی زندگیاں ٹھیک کریں، نہ کہ یہ تذکرہ سن کے فجر کی نماز بھی آپ لوگوں کی جاتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یہ ماہنامہ عفت آ گیا. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، 50 روپے کی کوئی اہمیت نہیں. جائز لوڈ تو اتنا ہم ڈال لیتے ہیں بھی بیٹیوں کو یہ دیں، ان کے ہاتھ سے موبائل لے لے. یقین جانے جو حالت چل رہی ہے نا لڑکیوں کی موبائل کی وجہ سے، میں یونیورسٹیوں میں بھی جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، ابھی تک جا رہا ہوں، آج کے دن تک. بس با پردہ بیٹیاں بھی وہاں جا کے بے غیرت ہو گئی. باپ کو کیا پتا گھر سے پردہ کر کے جاتی وہاں پر کیا ہے. رکشے کے پیچھے لکھا تھا صاحب بیٹیوں سے موبائل لے لو. ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ٹیوشن کون جاتا ہے اور پڑھنے کون جاتا ہے. آپ کے کو کچھ نہیں پتا کیا کرو گے. آپ کہی جائیں اپنی بیٹیوں کی قسمیں بچوں کی بیٹوں کی دیتے رہیں، کام خراب ہی خراب ہے. ان کو اس سے توڑ کر یہ میڈیا ہے یہ دیں اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے الگ کر کے آپ ان کو قرآن مجید پہ لگائیں. ادھر کوئی نہیں آتا. امام حسین بننے کا بہت شوق ہے، وہ آتی پیٹنے کے لیے ہیں جی، وہ کپڑے ان کے برے حال، اپنا کچھ نہیں پتا. اس سے کہا گنوا کر اپنی حیا اور چادر زہرا کی چادر پہ رونے آئی ہے. اپنی حیائیں گوائی ہیں، بیبیوں کی چادروں پہ رو رہے ہیں، اور ساتھ وہ جی بیبیوں کے چادریں اتار لی، وہ مرثیے پڑھے بھی جو تمہارے ساتھ ہے ان کی چادریں کس نے اتاری جلوس کے ساتھ. کوئی امام حسین کا نہیں، نہ شیعہ نہ سنی، دونوں امام حسین کے. یہ دونوں قاتلین حسین میں سے ہیں. یہ آج قتل کر رہے ہیں امام حسین کو. انہوں نے شہید کیا ہے، آپ سنیوں نے اور شیعوں نے مل کے امام حسین شہید کیا. پکا اسی میں وہابی، دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں. آپ سب قاتلین حسین ہیں. آپ اپنے آپ کو رو رو کے سچا نہ ثابت کریں، تصوے نہ بہائیں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں خود ہی پھینکا، بعد میں رونے لگ گئے. آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ ماتمیان حسین کی طرح بلند. کچھ نہیں ہے، فراڈ ہیں. گھر جا کے چیک کریں کیا میں ایک سچا حسینی ہوں، پتہ لگ جائے گا. اندر سے یہ آواز آ جانی ہے چپ کر جا چپ کر جا، ہے رو مت، ہے مت کر شور، ہے آپ کو اندر چپ کرایا جائے. اپنے ضمیر نہیں کہتا چپ کر، آئینہ کیا دیکھتا ہے اس کے اندر. نرگسیت کا شکار لوگ ہیں. اس لیے مہربانی فرمائیں وہ لوگ جو اس طرح یہ لے جایا کریں میرے کہنے پہ. قیامت کے دن آپ نے مجھے ڈھونڈتے پھرنا ہے حشر کے دن. اور کاشف کہاں یار، 10 منٹ اور خطبے کے لگا کے ہمیں کوئی اور گرم کرتا، چلو ہم یہ جاتے ہوئے لے جاتے اپنی بچیوں کے لیے. مجھے ڈھونڈتے پھرنا ہے آپ نے. اس دن تو رسول پاک نے فرمایا نیک نے بھی رونا ہے اور بد نے بھی رونا ہے، دونوں نے رونا ہی رونا ہے، دونوں پچھتا رہے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی پچھتاوے سے محمود اور محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن ہمیں عرش کے سائے تلے اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. پرسوں انشاءاللہ اتوار کے روز درس قرآن پاک ہوگا. آخری آیتیں چل رہی ہیں، بڑی محنت سے میں نے تیاری کر کے وہ آخری آیتیں سورہ آل عمران، الحمدللہ بڑا سفر میں نے کیا. اب آل عمران کی آخری 10 آیتوں تک آ گئی. انشاءاللہ سورۃ نساء بھی شروع ہو جانی. تو آپ کوشش کریں کہ پرسوں ضرور تشریف لے کر آئیں. شاید پرسوں کے بعد میں لگاتار ہی
جمعے تک نا درس قرآن پاک دوں تاکہ یہ آیات کا سیکوینس برقرار رہے. یہ ایسی ہیں ایتھزم، ایگنوسٹکزم اور اس کے اندر یہ سوشل اور یہ وہ میٹیریلزم سب ڈسکس کیا جائے گا اس کے اندر. یہ آیتیں ہی ایسی نبی پاک نے چنی ہیں کہ اس کے اندر پوری مادیت اور سب تباہ کر دی رسول پاک نے یہ آیتیں پڑھ کر. بہت شاندار آیتیں روزانہ رسول پاک تہجد کے وقت اس کے پڑھتے ہیں. یہ 10 آیتیں سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں آپ بھی پڑھا کریں. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفیں سیدھی فرمائیں.